الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب ما جاء فی النشرہ، نشرہ سے متعلق جو ہے وہ ہم نے کچھ ابتدائی باتیں پڑھی تھیں اور ان کو میں واپس سے دہرا بھی دیتا ہوں۔ نشرہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ نشرہ کہتے ہیں جادوگر سے جادو کو کھولنے کو، یعنی جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کو، یا جادو کا علاج کرنے کو نشرہ کہتے ہیں۔ عموماً جادو کا علاج کرنے کو نشرہ کہتے ہیں، یعنی جادوگر سے جادو کو کھولنے کو نشرہ کہتے ہیں۔ اس بارے میں بیان ہے آیا کہ نشرہ جائز ہے یا نہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ نشرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ نشرہ ہوتا ہے کہ جو رقیہ شریعہ سے، ایک وہ نشرہ ہوتا ہے جو رقیہ شریعہ، وعلیکم السلام، جو رقیہ شریعہ یا ادویات دوائیوں وغیرہ سے اس کا علاج کیا جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جائز ہے۔ ایک نشرہ وہ ہوتا ہے کہ جو جادو کے ذریعے کیا جائے، یعنی جادو کا علاج جادو کے ذریعے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جمہور اہل علم کا یہی فتویٰ اور قول ہے کہ یہ حرام ہے۔ نشرہ یہ والی قسم جو ہے وہ یہ حرام ہے، یعنی جادو کا علاج جادو کے ذریعے یہ کرنا حرام ہے۔ البتہ بعض اہل علم سے اس کا جواز منقول ہوا ہے، لیکن جمہور نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن بعض اہل علم نے جو جواز فراہم کیا ہے، جس کو جائز کرا ہے، تو اس کو اللہ عالم اس پر محمول کیا جائے گا کہ اس جادو میں شرک انوالو نہ ہو، اس جادو میں شرک نہ ہو، کیونکہ جادوگر کا علاج یا جادو کا علاج شرک کے ذریعے، تو یہ تو شریعت اس کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ شرک کے ذریعے انسان جادو کا علاج کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دو طرح کا نشرہ ہے، جس میں ایک نشرہ وہ ہے کہ جو رقیہ شریعہ یعنی قرآن اور احادیث اور جیسی آیات یا دعاؤں سے جو ہے وہ اس کا علاج کیا جائے، یا ادویات سے کیا جائے، یہ تو جائز ہے بالاتفاق۔ اور ایک جو ہے وہ جادو کے ذریعے جادو، یہ نشرہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر اس جادو میں شرک ہے، شرک شامل ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ جی بھی آ رہے ہیں اس پہ۔ تو جادو کی نشرہ اس سے متعلق جو ہے یہ بنیادی باتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ بابو ما جاء فی النشرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب جو کتاب میں آپ کی کچھ احادیث وارد ہوئی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب نے صرف ایک ہی حدیث اس باب کے تحت لائے اور علماء کے اقوال لائے، ٹھیک ہے۔ تو اس باب میں صرف ایک ہی حدیث ہے اور علماء کے اقوال ہیں۔ تو پہلی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہی من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ یہ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو داؤد میں بھی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے فتح الباری میں، اور ابن مفلح نے آداب الشریعہ میں جو ہے وہ اس کی سند کو جید یعنی اچھا کہا ہے۔ تو بہرحال یہ سند حسن درجے کی ہے، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے بھی فرمایا رواہ احمد، یعنی امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے بسند جید، جید اچھی سند کے ساتھ۔ وہ ابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے بھی اپنی سنن ابی داؤد میں اس کو روایت فرمایا ہے۔ وقال، اور کہا کہ سئل، یعنی امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا سئل احمد انحا، امام احمد بن حنبل سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، کس کے بارے میں؟ نشرہ کے بارے میں۔ انہا، ہا کی ضمیر جو ہے وہ نشرہ کی طرف جاری ہے، نشرہ میں تا مربوطہ ہے نا، مؤنث ہے، تو انہا یہ ہا جو ضمیر ہے نا یہ مؤنث کی ہے۔ فقال، تو امام احمد نے جواب دیا، ابن مسعود یکرہ ذلک کلہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں کو حرام کہتے تھے۔ یکرہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ناپسند کرتے تھے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ سلف صالحین جو متقدمین علماء ہیں، جو صحابہ اور تابعین علماء ہیں، ان کی زبان میں اگر کہیں آپ سنیں کہ وہ اسے ناپسند کرتے تھے یا مکروہ جانتے تھے، تو ان کی زبان میں یہ مکروہ یا ناپسند جاننا یہ حرام کے زمرے میں آتا تھا۔ عموماً جب کوئی صحابی یا کوئی متقدمین پرانے اہل علم سلف میں سے کوئی یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ناپسندیدہ ہے، وہ مکروہ او یکرہ ذالک، اس طرح کی اصطلاح جو ہے وہ عموماً حرام کے لیے کہی جاتی تھی۔ تو لہٰذا امام احمد نے کیا جواب دیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناپسند سمجھتے تھے، یعنی حرام سمجھتے تھے۔ تو حدیث جب آ گئی نا، حدیث آ گئی، کیا آئی حدیث؟ یہ من عمل الشیطان، تو واضح ہے پھر تو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ نشرہ یہ دوسری قسم والا نشرہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کہا کہ نشرہ یہ عمل شیطان میں سے ہے، تو اس سے کون سا نشرہ مراد ہے؟ جو ہاں جادو والا نشرہ۔ رقیہ شریعہ والا تو دوسری احادیث وغیرہ سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ شریعہ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اوپر جو جادو ہوا تھا وہ کھولا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لازماً اس حدیث میں جو ہے وہ جادو والا نشرہ مراد ہے۔
اور مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلا، وفل بخاری ان قتادہ، اور صحیح بخاری میں ہے امام قتادہ سے، امام قتادہ کہتے ہیں قلت لابن المسیب، میں نے اپنے مسیب سے کہا، ابن مسیب کون ہے؟ یہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں. تو قتادہ فرماتے ہیں میں نے ابن مسیب سے کہا رجل به طب، کہ ایک شخص ہے وہ اس پر جادو ہوا ہے. طب اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ طب، طب طبیب کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو. طب کس کو کہتے ہیں؟ جو علاج کرتا ہو. ٹھیک ہے ہاں. تو میں نے کیا ترجمہ کیا کہ ایک شخص ہے جس کو جادو ہے، جس پر جادو ہوا ہے. تو طب بمعنی یہاں پہ السحر ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ طب جو ہے وہ نیک فال میں سے ہے، یعنی اگر یہ الفاظ کے ذریعے نیک فال لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار شخص ہے اور آپ اس کے پاس وزٹ کرتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ بالکل تندرست ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تندرست ہیں. تو آپ نے یہ کیا کیا؟ فال لیا نا. فال لیا. فال کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلا باب پڑھیں گے. فال لیا آپ نے کہ لا باس انت جید انت طیب. ٹھیک ہے جی. سوال جی. لائٹ آن کر دیں بھائی. پنکھا نہیں، پنکھا نہیں آن کرنا نا. پنکھا بھی کرتا ہے، آن ہے پنکھا، آن ہے. تو جی کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں. تو یہاں پہ فال لیا گیا کہ ایک شخص ہے اس کو طب ہے، یعنی امید ہے کہ وہ جادو سے صحیح ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ طب سے مراد سحر ہے. او یو خذوان مراتی او یحل عنہ او ینشر، کہ ایک شخص ہے، یعنی قتادہ نے کہا ابن مسیب سے کہ ایک شخص ہے جس پر جادو ہوا ہے، یا وہ اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہے، یعنی وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا جائز ہے کہ وہ جادو کو کھولے یا نشرہ کروائے؟ تو قال ابن مسیب نے کہا لا بأس بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. انما یریدون به الاصلاح، بس یہ تو اصلاح نیت ہے، اس لیے جادو اس لیے نشرہ کیا جا سکتا ہے. فاما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، بس جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے تو اس سے لوگوں کو منع نہیں کیا گیا. اب یہاں ابن مسیب رحمہ اللہ کی عبارت سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جادو والے نشرہ کو جائز کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں جہاں آتا ہے نا کہ وہ جادو کرتے تھے جس سے ان کو نقصان پہنچا، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا. تو ابن مسیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جادو جو نقصان پہنچائے یہ حرام ہے، لیکن ایسا جادو جو لوگوں کو فائدہ دے یہ جائز ہے. تو لہٰذا ابن مسیب کے فتوے کے مطابق جو یہاں پہ عبارت نقل کی گئی ہے بخاری میں، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابن مسیب جو ہے وہ جادو والے نشرے کو جائز کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے کہ میں نے ابتدائے باب میں کہا کہ بعض کچھ اہل علم جادو والے نشرے کو بھی جائز کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ اس میں شرک نہ ہو. جادو والے نشرے کو آپ لیٹ ہیں، آپ سوال نہیں کر سکتے، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ دو طرح کا نشرہ ہے. نشرہ دو طرح کا نشرہ ہے. ایک وہ ہے کہ جس میں جادو ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جس میں جادو نہیں ہوتا. نشرہ کا مطلب ہے جادوگر سے جادو کو کھولنا. ٹھیک ہے. جادوگر سے بارش ہو رہی ہے کے بعد تبھی آپ لیٹ ہوئے. میں جہاں سے آپ آئے وہاں سے میں بھی آیا ہوں. ابھی تو رک گئی نا. اچھا ابھی ہوئی ہے؟ ابھی ہو رہی ہے؟ ابھی ہو رہی ہے آواز؟ ہاں. اچھا تو پھر چونکہ آپ کا ریزن ویلڈ ہے تو آپ کو جو ہے وہ ہم دوبارہ سے دہرا دیتے ہیں. نشرہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نشرہ کا مطلب ہے جادو کا علاج کرنا، جادوگر سے جادو کو کھولنا. پھر میں نے بتایا کہ نشرہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جس میں جو رقیہ شریعہ سے، قرآن کی آیات یا حدیث یا دعاؤں سے اور دواؤں سے کیا جائے تو یہ تو نشرہ جائز ہے. اور ایک نشرہ وہ ہے جو جادو کے ذریعے کیا جائے، یعنی جادو کا علاج جادو کے ذریعے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. جمہور اہل علم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. پھر ہم نے حدیث پڑھی، اور حدیث میں مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کون سا نشرہ مراد ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ وہ والا نشرہ مراد ہے جس میں جادو ہوتا ہے، جو وہ نشرہ جو جادو سے کیا جائے. وہ نشرہ جو رقیہ شریعہ یا دم سے کیا جائے وہ مراد نہیں ہے، وہ بھی نشرہ کہلائے گا، وہ بھی نشرہ کہلائے گا. جی. اور اب جو ہے وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا فتویٰ ہم نے یہاں پہ پڑھا. اس فتوے کے مطابق سعید بن مسیب یہ فرما رہے ہیں کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے جائز ہے، کیونکہ یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ آگے انما یریدون به الاصلاح، کہ یہ تو صرف اصلاح چاہ رہے ہیں، بس جو وہ جادو جو وہ نشرہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو اس سے منع نہیں کیا گیا، یعنی اس جادو سے منع کیا گیا جس سے لوگوں کو تکلیف دی جائے. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا فتویٰ اگرچہ ایسے نشرے کے بارے میں جائز ہے کہ جو جادو سے کیا جائے، لیکن جمہور اہل علم اس کی ممانعت میں ہے، یعنی اس کو حرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی
کس کی دلیل؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ وغیرہ جو بعض اہل علم جادو والے نشرے کو جائز کہتے ہیں، اس کی دلیل یہی ہے کہ ضرورت جو ہے وہ الضرورات تبیح المحظورات، ضروریات جو ہوتی ہیں وہ حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دیتی ہے. تو اب چونکہ انسان جو ہے وہ اتنی تیز دھوپ نکل آئی آپ کے آتے ہی. شیخ صاحب میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ. تو وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ایک شخص جو جادو ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے، تو اب وہ ضرورت میں مبتلا ہے. اب ضرورت میں جو ہے وہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، جادو کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ضرورت تو تب ہو جب انسان مرنے کے قریب ہو. جیسا کہ انسان کو مر رہا ہے اور اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کو کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ مر رہا ہے. اب ایسا نہیں کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے تو اس کو ضرورت بنا دے، نہیں کہ اس کو مثال کے طور پر 2 ٹائم کا کھانا کھا لیا، اب رات کو اس کو بھوک لگ رہی ہے تو مر تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر جس پر جادو ہو جاتا ہے وہ مر تو نہیں رہا. اور اگر مر بھی رہا ہے تو شرک یا کلمات کہنے کی اجازت ہے، شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ابتدائی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ یہ کفریہ جملہ بول سکتے ہیں، الا یہ کہ ان کا قلب جو ہے وہ مطمئن بالایمان، اندر ایمان کی شرط موجود ہو، اندر ایمان موجود ہے تو وہ کلمہ کفر نکال سکتے ہیں اگر جان جانے کا خطرہ ہے. تو اگر یہ مانا جائے کہ جادوگر مر رہا ہے تو بھی کلمہ کفر کیا جا سکتا ہے، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، کفریہ عمل کرنا یہ الگ ہے، کفریہ بولنا یہ الگ ہے. تو جب جادو کیا جاتا ہے اور ایسا جادو جس میں شرک ہوتا ہے، اس میں شیطان کے ساتھ واقعی شرک کیا جاتا ہے، اس کے نام پر ذبیحہ دیا جاتا ہے، اس کے نام پر قربانی کی جاتی ہے. تو لہٰذا جمہور اہل علم کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ وہ راجح ہے. شیخ صاحب ایک سیکنڈ. سوال ہے جب نشرہ والے جادو کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی عمل کہہ دیا تو پھر سعید بن مسیب کا فتویٰ پھر کیسے لیں گے؟ کیونکہ اصل بات تو قرآن و سنت ہے. جی میں نے یہی کہا نا آپ سے کہ جب حدیث آ گئی بات ختم ہو گئی نا. ٹھیک ہے، حدیث آ گئی تو اگرچہ سعید بن مسیب بڑے تابعی ہیں لیکن حق کے آگے تو کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا نا. تو چاہے وہ جو بھی امام ہو، لیکن اگر حدیث ہمارے پاس آ گئی. اور دوسری حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی دلیل دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کر دی ہے اس چیز میں شفا نہیں ہے. یہ تب ان سے سوال ہوا تھا جب شراب کے معاملے میں پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ شراب سے علاج کیا جا سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے. تو یہ دوسری حدیث ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو حدیث بولی وہ یہ کتاب التوحید میں جو ہم نے پڑھی ہے، یہ من عمل الشیطان. ٹھیک ہے جی، تو ہمارے پاس حدیث آ گئی. تو اب اس کے بعد ہمارے لیے گنجائش نہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے جو ہے وہ کس بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ وجہ بتا رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا جو منہج ہے وہ کیا ہے کہ ہم تقلید کسی کی نہیں کرتے، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں. تو دلیل جو ہے وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے فتوے کے خلاف ہے، لہٰذا ہم حدیث کو لیں گے اور فتوے کو نہیں لیں گے. اگر شرک ہے تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں لیکن جادو میں اگر شرک نہیں ہے پھر بھی وہ حرام تو ہے نا. ٹھیک ہے، جادو سرے سے ہی ظلم ہے. مثال کے طور پر آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کسی نے جادو کیا تو آپ بغیر شرک والا جادو اس پر کر کے توڑ سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کو گالی دی تو آپ بدلہ برابر کرنے کے لیے اس پر گالی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے بھائی. کیوں دیں گے آپ؟ نہیں اتنی گالی نہیں دے سکتے. اگر اس نے آپ کو ماں بہن کی گالی دی تو آپ اس کی ماں بہن کو گالی نہیں دے سکتے. گالی ان اٹ سیلف ظلم ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا ہے، مثال کے طور پر کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو جتنا تھپڑ مارا ہے میں اس کو تھپڑ مار سکتا ہوں کیونکہ تھپڑ مارنا جائز ہے اس وقت. لیکن اگر کسی نے مجھے گالی دی ہے تو میں گالی نہیں دے سکتا اس کو واپس، کیونکہ یہ ظلم ہے. گالی ظلم ہے. ہاں لیکن وہ کچھ جہاں جو چیزیں جائز ہو نا وہاں پر. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اب میں اور ایسی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، بہرحال عجیب سی کچھ مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اگر عمل ہی حرام ہے تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ریپ کا بدلہ ریپ نہیں کیا جا سکتا، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو جو عمل ویسے ہی ظلم ہے وہ آپ اس بدلے کے طور پر نہیں لے سکتے. تو جادو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حرام کیا. اب سامنے والے نے جادو کر دیا تو آپ جادو کے ذریعے اس کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ آپ جو ہے وہ توڑ کی میں بھی بات کر رہا ہوں نا. میں نے آپ کو ایسی مثالیں دی ہیں، آپ اس پہ بھی آپ بھی کہیں گے کہ جی ہاں نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے، تو بات جادو بھی حرام ہے، لیکن تھپڑ مارنا یا تلوار سے سر قلم کر دینا یہ کہیں کہیں جائز ہے، کہیں کہیں حرام ہے. تو سر قلم کرنا
یہ فعل بذات خود حرام تو نہیں ہے نا, دیکھا جائے گا کہ کیوں کیا جا رہا ہے. اگر جہاد ہے تو جائز ہے, فرض ہے, مستحب ہے. قصاص ہے تو جائز ہے, ٹھیک ہے. گستاخی ہے تو فرض ہے. تو سر قلم کرنا یہ خود بذات خود یہ فعل حرام نہیں ہے, دیکھا جائے گا کیوں کیا جا رہا ہے. گالی دینا اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کیوں دے رہا ہے, وہ ہے ہی ہر وقت کے لیے ایور گرین حرام ہے. وہ نہیں دے سکتے بھائی, کیا ہو گیا, اللہ پر رحم, مطلب کیا ہو گیا یار, نہیں کیوں دیں گے آپ. اس نے اپنی زبان گندی کی ہے تو آپ کیوں کریں گے. ہاں جی اس لیے فرمایا نا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کیا مطلب ہے قَالُوا سَلَامًا کا؟ السلام علیکم نہیں, بلکہ ایسا قول جو برائی سے سالم ہو. سلامہ کا مطلب جو برائی سے پاک ہو. یعنی جاہل جب آپ سے خطاب کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے, جہالت برتنی ہے, نہیں گالی دینی ہے, نہیں. قَالُوا سَلَامًا یعنی سلامتی والا قول, ایسا قول جو برائی سے سالم ہو, سلیم ہو, پاک ہو. ابن مسیب کے فتوی اور حدیث میں جو کانٹرڈکشن ہے وہ واپس ایکسپلین کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث ہم نے پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کے بارے میں کیا کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے, اس کا مطلب حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, ٹھیک ہے. پھر سعید بن مسیب کا فتویٰ ہم نے پڑھا, سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جادو, یہ نشرہ یہ تو فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے جو بیمار ہے, جو جادو ہوا ہے جس پر, اس کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو یہ تو جائز ہے. تو ایک طرف ابن مسیب کا فتویٰ ہے اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو آپ کس کو دیں گے ترجیح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترجیح دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم مقلد نہیں ہیں کسی کے بھی, چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی شخص ہے اس کی اندھی تقلید جائز نہیں ہے, دلیل دیکھی جائے گی. جی بالکل ایسے ہی, بالکل. جی نہیں ایسا نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے ایسا. رقیہ کے ذریعے ہر علاج ممکن ہے. ہاں ہاں مطلب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کرنے پر قادر ہے, اس میں کوئی مغو نہیں. اچھا جی آگے دیکھیں, جو میں نے بات کہی نا آپ سے, وہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہی فرمائی ہے. اچھا اب آگے دیکھیں, حسن بصری کا قول منقول ہے, اور وہ کیا ہے, لا يحل السحر الا ساحر, کہ نہیں جادو کو کھولتا مگر جادوگر. یعنی کیا مطلب ہے اس کا, کہ جادو کو کھولا صرف ایسے نشرے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جو جادو پر مبنی ہو. یہ امام حسن بصری کا قول ہے. یعنی حسن بصری رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق ہر طرح کا نشرہ حرام ہے. کیوں؟ کہ ان کے نزدیک ہے ہی یہ صرف نشرہ جو جادو سے کیا جائے. بہرحال یہ بھی ان کا اپنا اجتہاد ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نشرہ وہ بھی ہے کہ جو تعوذات یا رقیہ سے کیا جائے. چلے ابن القیم رحمہ اللہ کو قول آپ کے سامنے ذکر ہے, وہ پڑھیں, اردو میں پڑھیں. مائک لیں. جو میں نے بتایا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے وہی بات بتائی, میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا, صرف آپ ترجمہ پڑھ لیں. آپ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر زدہ سے جادو کو زائل کرنا نشرہ کہلاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. نشرہ کیا, واپس سے پڑھیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر زدہ یعنی مسحور سے جی جادو کو زائل کرنا نشرہ کہلاتا ہے. جادو کو کھولنا زائل کرنا نشرہ کہلاتا ہے عموماً, یہ تعریف ہے. جی آگے. اس کی دو قسمیں ہیں. کس کی؟ نشرہ کی. جی ایک قسم تو یہ ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے زائل کیا جائے, جی یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے. جی حدیث کے مطابق, ٹھیک ہے, حدیث کے مطابق زاد المعاد میں. جی اس صورت میں جادو کا علاج کرنے والا اور جادو سے متاثر دونوں شخص شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں اور ایسے امور بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے. جی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول, یہاں تک ہاں یہ ابن القیم کا ہی قول ذکر ہو رہا ہے. آگے پڑھوں شک. ہاں یہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اسی معنی پر محلول کیا جائے گا. یہ ابن القیم فرما رہے ہیں. یعنی حسن بصری رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ ایسے نشرہ پر محمول کیا جائے گا جس میں جادو ہے. چلیں آگے. سحر زدہ سے جادو کا اثر زائل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ نشرہ کی دوسری قسم دم کے ذریعے تعوذات, یعنی اللہ سے پناہ مانگتے رہنے, اس کے تعوذات یعنی سورہ فلق, سورہ ناس وغیرہ. جی
ادویات اور جائز و ادویات یعنی دواؤں، اور دعوات یعنی دعائیں، جائز ادویات، ٹھیک ہے. فہذا جائز، تو بس یہ جائز ہے. تو نشرہ کی دوسری قسم جائز ہے. پہلی قسم جس میں جادو ہے وہ ناجائز ہے. صحیح ہے، واضح یہ بات. اب اگلا باب، مائک، اب مائک لے، مائک چل رہا ہے، مجھے پتہ حسن چل بصری گیا مائک رحمہ چل اللہ رہا کا ہے. جو قول تھا اور مطلب ان کا جو فتویٰ تھا وہ مطابق تھا سعید مسیب کے. حسن بصری کا قول سعید بن مسیب کے الٹ ہے بالکل. اچھا جی، کوئی سوال ہے؟ اور ایک سیکنڈ. جی شیخ صاحب. جادو کو جادوگر کا اتارنا مطلب جس نے جادو کیا ہو وہ اتارے؟ نہیں نہیں، کسی نے اگر جادو کر دیا ہے تو کسی اور جادوگر کے ذریعے اس جادو کا توڑ کرنا. جی شیخ صاحب ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی اتباع کرو. یہاں پر ہم ایک فتویٰ دیکھ رہے ہیں جو ایک تابعی کا ہے. اگر یہ فتویٰ ابن مسعود کا ہوتا تو کیا ہم جو ہے وہ صحابہ کے فتوے کو دیکھتے؟ کیونکہ کچھ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مساجد جانے پر جو بولا تھا اور ایک صحابہ نے اس پر روکا ہے، تو بہت سارے لوگ اس صحابہ کی بات کو لیتے ہیں کہ صحابہ نے کہا تھا اس وجہ سے ہم اس بات کو لیتے ہیں. تو کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی بات آ جائے تو پھر وہ جو ہم سے بات کر رہے ہوتے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو کہا تھا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو پکڑنا. تو یہاں پر اگر یہ فتویٰ جو مصعب کا تھا یہ ابن مسعود کا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دلیل تو تب بھی ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور خلفاء اربعہ کی سنت. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب سارے صحابہ کی بات نہیں ہوتی. جہاں اگر ہمیں یہ ملتی ہے صحابہ کی اقتداء تو وہ مجموعی حیثیت سے یعنی مثال کے طور پر تمام صحابہ کسی بات پر متفق ہوں تو وہ واجب ہے آپ پر، وہی موقف ہے، وہی حق ہے. لیکن اگر کئی صحابہ میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے دلیل دیکھنی ہے. اب یہ جو آپ نے خواتین والی مسجد کی بات کی نا، تو یہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو خواتین کو مسجد آنے سے روکیں گے. تو پھر جو یہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ صحابی عبداللہ بن عمر کے بیٹے، یہ تو صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں جن کا فتویٰ ہے. اور یہ فتویٰ نہیں ہے ایسی انہوں نے جذبات میں آ کے یہ بات کہی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تا حیات ان سے بات نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کرا دیا، تم کہہ رہے ہو ان کو منع کروں گا میں؟ جاؤ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. تو پھر عبداللہ بن عمر کا بھی تو اختلاف ہوا نا. عبداللہ بن عمر نے منع کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو جب صحابہ کا اگر کہیں اختلاف ہو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جمہور صحابہ کہاں ہیں اور دلیل کس کے پاس ہے. تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ صحابہ کی پیروی کرنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر صحابہ کا اتفاق ہو وہ اس بارے میں. ٹھیک ہے، اگر کسی ایک آدھ صحابی نے عمل کیا ہے اور تمام صحابہ اس پر خاموش ہیں تو پھر وہ فتویٰ لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہے اور دیگر صحابہ نے ان پر رد کیا ہے تو پھر آپ وہ عمل نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں، آگے چلتے ہیں جی. اب اگلا جو باب ہے باب ما جاء فی التطیر، تطیر کے بارے میں. تطیر کے بارے میں بھی کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو کتاب میں قرآن کی آیات اور احادیث وارد ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تطیر کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں. تطیر تشاؤم یا تفاؤل، تشاؤم یا تفاؤل. اس کو یوں دیکھیں، تشاؤم یا تفاؤل. تشاؤم کیا ہوتا ہے؟ بدشگونی. تفاؤل کیا ہوتا ہے؟ تفاؤل کیا ہوتا ہے؟ نیک فال. نیک فال کیا ہے ہم اس کو آگے ذکر کریں گے. عربی میں اس کو فعل کہتے ہیں، اردو میں فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہاں بدشگونی کیا ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ پہلے اس کو پورا کر لیں. تطیر تشاؤم یا تفاؤل کسی بھی دیکھی ہوئی چیز کے ساتھ یا سنی ہوئی چیز کے ساتھ یا جانی ہوئی چیز کے ساتھ جس میں کوئی معقول سبب نہ ہو یا معقول ربط نہ ہو، یہ لکھ لیں. اور جو آپ کو عمل پر ابھارے. بڑی ڈیفینیشن ہے کیا، واپس میں آپ کو بتا رہا ہوں، واپس سمجھو. تطیر کہتے ہیں اس بدشگونی یا نیک فعل کو
اس کو آپ نیک فال نہ کریں، کیونکہ نیک فال تو جائز ہے نا. اس کو آپ کریں کہ بد فال تو یہی ہے نا، اس کو اردو میں کیسے ہم کریں گے؟ اس کو بھی آپ بدشگونی میں لے جائیں یا خیر شگونی کر لیں، کیونکہ نیک فال تو جائز ہے. مثال کے طور پر اگر پرندہ کوئی شخص اڑاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دائیں جانب جائے گا تو وہ اس سے کیا لیتا ہے؟ اس سے وہ تفاول لیتا ہے. عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں. اس کو ہم نیک فال نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نیک فال ابھی آئے گا. ہم نیک فال کیسا ہوتا ہے وہ تو جائز ہے. تو اس کو بھی بدشگونی لے لیں. بدشگونی تو عموماً اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ الٹے سائڈ جا رہا ہے یا بائیں ہاتھ پہ جا رہا ہے تو اس سے برا تاثر لینا یہاں جائز نہیں ہے، یہاں جائز نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر نیک فال ہو، ٹھیک ہے، یا تفاول ہو، تفاول جو ہے وہ نیک فال نہیں کہلاتا، کیونکہ وہ تو جائز ہے. بہرحال آپ اس کو بدشگونی میں رکھیں. صرف یہ کر لیں کہ یہ اچھی چیز کا تاثر لینا اور یہ بدشگونی جو ہے وہ بری چیز کا تاثر لینا. ٹھیک ہے. خیر شگونی یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں، اس لیے میں پتہ چلا حنین نے جو ہے وہ کوئی نئی اصطلاح نکالی ہے، تو اس لیے ہم اتنے اردو میں ماہر نہیں ہیں، فضول میں جو ہے نا وہ اپنی اصطلاح نکال لیں. تو بہرحال آپ یہ دیکھ لیں کہ تشاؤم جو کہ اگر کالی بلی گزری تو کچھ برا ہوگا. تفاول یعنی اگر پرندہ دائیں ہاتھ پہ ہو رہا تو کوئی میرے ساتھ اچھا ہوگا، یہ بھی ناجائز ہے. لہٰذا اب اس بات کو، اب اس کی تعریف کو سمجھے. تطیر وہ بدشگونی یا اچھا تاثر لینا کسی دیکھی ہوئی چیز کے ساتھ یا سنی ہوئی چیز کے ساتھ یا جانی ہوئی چیز کے ساتھ، ایسا تاثر یا ایسا تاثر لینا کہ جو عمل کو وجود میں لے آئے. اور جس چیز سے تاثر لیا جا رہا ہے، یعنی یہ تین چیزوں سے، اس میں کوئی معقول ربط نہ ہو، کوئی اسباب معقول نہ ہو. میں نے آپ کو پچھلی پتہ نہیں کون سی کلاس میں بتایا تھا کہ معقول ربط یا اسباب جو ہوتے ہیں، ایک تو تجربے سے ثابت ہوتے ہیں اور دوسرے وحی سے ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پورا پکچر یہاں پہ ذہن میں رکھنا. ایک مادی اسباب ہوتے ہیں اور ایک غیر مادی اسباب ہوتے ہیں. مادی اسباب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجربے سے ثابت ہو یا سائنس سے ثابت ہو، سائنس بھی تجربہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور غیر مادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحی سے ثابت ہو، ورنہ حرام ہے. تو لہٰذا معقول ربط سے مراد وہ مادی اسباب سے ثابت ہو یا غیر مادی اسباب وحی سے ثابت ہو. سمجھ آ گئی بات؟ یہ پورا تطیر ہے. کسی بھی چیز کو آپ شرعی اصطلاحات کو جب تک مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تب تک علم جو ہے وہ آپ کو علم پختگی نہیں حاصل ہوگی. شرعی اصطلاحات جتنی بھی ہیں اس کو مضبوطی سے آپ پکڑیں، حتیٰ کہ ایک فائن لائن ڈرا کر سکیں کیا تطیر ہے کیا نہیں ہے. اب یہ میں نے تعریف یہاں پہ ایسی کی ہے کہ آپ تطیر اور غیر تطیر میں آپ فرق کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی چیز سے اچھا بدشگونی کیا ہے؟ بدشگونی کیا ہے؟ بدشگونی کسی چیز سے اپنا دل میں تنگی محسوس کرنا، غم محسوس کرنا، تکلیف محسوس کرنا، دل کا تنگ ہونا، اس کو کہتے ہیں. تشاؤم کہتے ہیں دل کا تنگ ہونے کو. تفاول کہتے ہیں دل کے سرور کو، دل کے وسیع ہونے کو. ٹھیک ہے. تو یہ تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل، اگر کسی شخص کا دل کسی چیز کو دیکھ کر تنگ ہو رہا ہے لیکن عمل وجود میں نہیں آ رہا، تو کیا وہ تطیر ہے؟ نہیں. خیال آیا نا آپ کو؟ مثال کے طور پر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، سیٹ ہے بالکل، آپ نے کالی بلی گزرتے ہوئے دیکھی، آپ کے دل میں یہ تھوڑا سا خیال آنے لگا کہ یار یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی بنیاد پر کوئی عمل جاری نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے اس خیال کو مستقل دل میں رکھا. مستقل دل میں رکھنا بھی عمل ہے، کیونکہ عمل جو ہے وہ ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ہاں، اگر صرف آپ نے خیال آیا اور تھوڑا سا دل تنگ ہوا اور آپ نے اس کو فوراً دعا کے ذریعے، آگے تطیر کا علاج آ رہا ہے اسی باب میں، دعا کے ذریعے آپ نے اس کو نکال دیا یا اللہ پر توکل کے ذریعے آپ نے اس کو دل سے نکال دیا، تو پھر یہ تطیر میں آپ مبتلا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی. دیکھی ہوئی چیز مثال کے طور پر آپ نے کالی بلی دیکھ لی، سنی ہوئی چیز مثال کے طور پر اپنے جو ہے وہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں سنی ہوئی چیز سے، ہاں گدھے کی آواز سن، ہاں کتے کی یا گدھے کی یا جس کی بھی. ہاں بلی رو، کیسے پتا ہوتا ہے بلی رو رہی ہے؟ بلی رو رہی ہے، آنسو نکل رہے ہوتے تو غصے میں بھی ہوتی ہے وہ تو. پتہ نہیں ہے، میں پہلی دفعہ سنا بلی رو رہی ہے. اچھا بہرحال جو بھی ہو، الو کی آواز سن لی ہے، کسی گدھے کی آواز سن لی آپ نے، اس سے آپ نے
تشاؤم لے لیا. یہ جانی ہوئی چیز, یعنی جانی ہوئی چیز مثال کے طور پر آپ نے کوئی ہوروسکوپ پڑھ لیا, کوئی اخبار پڑھ لیا, کوئی چیز جان لی, تو اس سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہاں وہ تو پڑھنا ہی ویسے جائز نہیں تھا, لیکن آپ نے مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی چیز ہاں نظر پڑ گئی یا کچھ بھی ہو گیا. ہاں اچھا جی, تو تطیر کیا ہے؟ وہ بدشگونی یا اچھا کسی تاثر لینا کسی دیکھی ہوئی چیز سے یا سنی ہوئی چیز سے یا جانی ہوئی چیز سے جس سے عمل ظاہر اور یا باطن وجود میں آئے اور ان میں کہیں کوئی معقول ربط نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی, اب ایک مثال, جس سے عمل اگر وجود میں نہیں آ رہا لیکن دل تنگ ہو رہا ہے کسی دیکھی ہوئی چیز سے, تو وہ تطیر ہے نہیں. ایسی دیکھی ہوئی چیز سے جس سے دل بھی تنگ ہو رہا ہے اور عمل بھی وجود میں آ رہا ہے, عمل باطن, غم آپ کو آ رہا ہے, خوف آ رہا ہے, اور ان کے درمیان معقول سبب ہو, تو کیا یہ تطیر ہے؟ تطیر نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے شیر کو دیکھ لیا, شیر نے منہ کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہاں نہ بھی کھولے تو بھی مسئلہ, سو بھی رہا ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال آپ کے دل تنگ ہوگا نہیں ہوگا؟ دیکھی ہوئی چیز سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, عمل بھی وجود میں آ رہا ہے, آپ بھاگ بھی رہے ہیں اور دل بھی آپ کا ہل رہا ہے, ٹھیک ہے, سارے چیک مارکس لگ رہے ہیں لیکن یہاں پہ چیک نہیں لگ رہا, یہ شرط پوری نہیں ہو رہی, تو کیا یہ تطیر ہے؟ نہیں. میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن ایسی ہے کہ جس سے آپ تطیر اور غیر تطیر میں فرق کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اصطلاحات پر ضبط حاصل ہوگا آپ کو, تو یہ اصولی چیزیں ہیں, اصول آپ پکے کر لیں گے, آپ کو پھر کیا ہے کیا نہیں ہے اس بارے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. سب پہ آپ چیک لسٹ لگاتے رہیں, تطیر ہے یا نہیں. ہاں معقول وقت میں مادی اور غیر مادی دونوں آئے گا, مادی ربط ہو یا غیر مادی ہو, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مادی ربط کیسے ثابت ہوگا؟ تجربے سے یا وحی سے, اور غیر مادی صرف اور صرف وحی سے. ایک اور مثال لیتے ہیں, آپ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, کسی شخص نے ایک زلزلہ سامنے دیکھا, چیزیں ہل رہی ہیں, دل تنگ ہوگا آپ کا؟ ہوگا. دیکھی ہوئی چیز سے ہو رہا ہے؟ جی ہاں. عمل وجود میں آئے گا؟ ہاں آئے گا. معقول ربط ہے؟ جی ہاں ہے. کون سا ہے؟ غیر مادی, کہ اللہ نے گناہوں کی وجہ سے تو زلزلہ نہیں دیا, اور مادی بھی ہے, ٹھیک ہے, دونوں اسباب معقول ہے. تو زلزلے کو دیکھ کر گناہ کو چھوڑ دینا یہ تطیر میں نہیں آئے گا, کیونکہ یہاں پہ جو ربط ہے وہ غیر مادی, اور یہ وہی سے ثابت ہے کہ گناہ سے جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے. چلیں یہ تطیر ہے, ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں تطیر یطیرا, اس کا حکم کیا ہے؟ آیا کہ حرام ہے, آیا کہ شرک اکبر ہے, شرک اصغر ہے, بدعت ہے, کیا ہے؟ تطیر سے اگر یہ عقیدہ لیا جا رہا ہے کہ جو بھی دیکھی ہوئی, جانی ہوئی یا پڑھی ہوئی چیز بذات خود اثر ڈال رہی ہے, مثال کے طور پر کالی بلی گزر رہی ہے, تو کالی بلی کا گزرنا بذات خود یہ کسی کو نقصان پہنچائے گا, تو یہ شرک اکبر ہوگا, اصغر ہوگا؟ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ تطیر میں جس سے بھی تشاؤم لیا جا رہا ہے وہ بذات خود نقصان پہنچائے گی, یہ شرک اکبر ہے. اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہی نقصان پہنچائے گا, اللہ ہی کے ذریعے آئے گا, لیکن سبب یہ بنے گا, بلی کا گزرنا یہ سبب ہے, تو یہ کیا کہا جائے گا؟ اس کو شرک اصغر کہا جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں یہ لے لی, اور اس صورت میں بھی اگر بلی گزری اور آپ نے راستہ نہیں پلٹا, لیکن آپ جو ہے وہ آپ کے دل میں گھر تک آپ پہنچ گئے, اگلا دن 2-3 دن ہو گئے, آپ کے دل میں یہ بات اندر موجود ہے اور غم زدہ ہیں آپ کہ وہ بلی گزر رہی ہے, اور بار بار اس بارے میں سوچنا جو بھی برا ہو رہا ہے کہ وہ بلی گزری تھی, تو یہ بھی تطیر ہے, یہ عمل باطن ہے, ٹھیک ہے, عمل ظاہر نہیں ہوا, عمل باطن ہوا ہے, اس پہ دل کا عمل, عمل القلب ہوا ہے. اچھا, تطیر کی مخالفت شریعت نے بہت کی ہے, شریعت نے تطیر کی مخالفت بہت کی ہے, یعنی اس پر رد بہت کیا ہے. مختلف احادیث اور قرآن کی آیات میں ہمیں یہ اس کا ثبوت ملتا ہے. کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے تطیر پر کی اتنی مخالفت کا؟ پہلی وجہ یہ کہ یہ انسان کی زندگی کے معمول کو ختم کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے, اور شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. یعنی آپ کہیں بھی کچھ بھی سنتے ہیں تو آپ فوراً سے جو ہے وہ
तथय्युर लेना शुरू हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर آپ نے جو ہے وہ پرندے کا نام سنا تو آپ نے بدشگونی لے لی. آپ کہیں جا رہے تھے, آپ نے کسی کو ڈانٹتے ہوئے سنا یا گالی دیتے ہوئے سنا, آپ نے اپنے بارے میں کوئی گمان لے لیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کے وسوسوں کا دروازہ کھول دیتی ہے اور آپ کی زندگی شدید متاثر کرے گی. پہلی وجہ کہ تطیر کی مخالفت شریعت نے کیوں کی. دوسری وجہ یہ اللہ سے بدظن کر دیتی ہے اور اللہ سے توکل کو کمزور کر دیتی ہے, کیونکہ جب انسان تطیر کی بیماری کا شکار ہوتا ہے وہ عموماً اللہ پر اتنا توکل نہیں کرتا, وہ ان جیسی چیزوں پر ہی بس جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے آپ کو بدظن کر دیتا ہے. اب جو فعل ہے یا تفاول ہے, فعل ہے وہ کیا ہے؟ فعل کس کو کہیں گے؟ کسی دیکھی ہوئی, سنی ہوئی یا جانی ہوئی چیز کے ذریعے اللہ سے خیر کی توقع رکھنا, یہ فعل ہے. اور ان میں معقول ربط بھی ہو, دیکھی ہوئی, سنی ہوئی یا جانی ہوئی چیز سے اللہ سے خیر کی توقع رکھنا اور ان میں معقول ربط بھی ہو. ٹھیک ہے, اب فعال کا حکم کیا ہے؟ فعال جو ہے ایک حدیث ہے, حدیث جو ہے وہ سنن ترمذی میں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی حاجت کے لیے باہر نکلتے تو یا راشد و یا نجیح جیسے الفاظ کو پسند کرتے تھے. جب بھی کسی حاجت کے لیے باہر نکلتے تو یا راشد کا مطلب راستہ پانے والے کو, اور نجیح سے مراد جو ہے وہ حاجت پوری ہونے والے کو, حاجت پوری ہو جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی حاجت کے لیے نکلتے تو اس طرح کے کلمات اور اس طرح کی پکار جو ہے وہ اچھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی تھی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہم اگر کسی جہاد کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے میں آپ کو یا آپ کو میں روانہ کر رہا ہوں تو میں کہوں یا نجیح, آپ کو نجیح پکار کے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ میں اس کو فعال دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھ رہا ہوں. تو فعال کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیا جاتا ہے, ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رجا ہے, امید ہے, اللہ سے امید قائم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع, حدیبیہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ کا وقت تھا تو کفار مکہ سے جو ہے وہ سہیل بن عمر آئے. ٹھیک ہے, سہیل بن عمر معاہدہ کرنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے نام سے فعل لیا اور کہا سہل علیکم امرکم, تمہارا اکام سہلا, آسان کر دیا گیا. سہیل سے, یہ سہل کہتے ہیں نرمی اور آسانی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے نام سے فعل لیا. ٹھیک ہے, ہاں مثال کے طور, ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ کوئی بیمار ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے پاس جا کہیں یا نجیح. اب ظاہر بات ہے آپ عربی میں کہیں گے تو اس کو سمجھ تو آنی نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گے جو ہم عام اردو عرف میں جو ہمارے ہے؟ ہاں یار آپ تو بڑے صحت مند دکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ تو بڑے صحیح ہیں, آپ تو آپ کی صحت تو بہت اچھی ہے. یہ فعال ہے, نہیں فکر نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گے, نہیں ٹھیک ہو گئے, یہ فعال ہے. یعنی اس کو ٹھیک قرار دینا یہ فعال ہے. یہ تو دعا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ گے, اس کو بھی پتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ, اگر اس کا اللہ پر توکل ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات سے وہ فعال کب لے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ ٹھیک. اگر آپ یہ کہیں گے تم ٹھیک ہو گئے تو کہے گا آپ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بھائی اردو کا عرف لو نا, آپ ہمارے معاشرے کا کیا ہے, اور آپ اس کو فعال کیسے دیں گے؟ تم تو بہت اچھے لگ رہے ہو یار, تم تو ماشاءاللہ ایکٹیو لگ رہے ہو. ہاں نہیں تم نہیں دیکھ, اگر تم یہ کہو گے تم تو ٹھیک ہو گئے تو وہ کہے گا میں ٹھیک کہا ہوں, میں تو پلنگ پہ لیٹا ہوں یار, تم کیا بات کر رہے ہو. لیکن آپ کہو گے, ہمارے عرف میں عموماً یہ ایسے کہا جاتے ہیں کلمات. ٹھیک ہے, تو آپ جو عرف ہے اسی کو استعمال میں رکھیں. آپ کے عرف میں ہوگا تو ٹھیک ہے. ہاں فعال میں جو ہے, فعال اور بدشگونی میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ فعال, ہاں وہ فعال کون سا؟ وہ میں نے آخر میں جو قید ذکر کی نا تعریف میں, جو نیک فعال ہے جو جائز ہے, اس میں نے تعریف میں کیا ذکر کیا؟ کسی دیکھی ہوئی یا سنی ہوئی یا جانی ہوئی چیز سے اللہ سے خیر کی توقع رکھنا کسی معقول ربط کے ذریعے. ٹھیک ہے, اگر اب مثال کے طور پر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بھڑکنا, فلیکر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے کیا لیتا ہے نیک, وہ اس سے جو ہے وہ اچھا تاثر لیتا ہے کہ آج تو دن جو ہے وہ سیٹ گزرے گا. تو آپ اس کو آیا کہ سوال آیا کہ آپ اس کو تطیر میں شامل کریں گے یا نیک فعل میں شامل کریں گے؟ تطیر میں کیوں شامل کریں گے؟ کیونکہ معقول ربط نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ
کوئی کام کوئی بندہ ڈھونڈ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ کام کے لیے کوئی بندہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ نے اس کا نام دیکھا سنا کہ نام تو اس کا بڑا اچھا ہے, یعنی کوئی بھی جو آپ کی حاجت کے مطابق ہو یا کوئی بھی اچھا سا نام ہے, تو آپ اس پہ جو ہے وہ کیا لے لیتے ہیں, یہ ہاں آپ اس پہ فعل لے لیتے ہیں. اب نیک فعل لے لیتے ہیں. اب اس میں معقول ربط اس حیثیت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور یہ غیر مادی اسباب کے ذریعے جائز ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ نیک فعل عمل کو وجود میں نہیں لاتا, عمل کی تائید کر لیتا ہے. مثال کے طور پر کہ آپ اس بندے کو ویسے ہی آپ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگ رہا تھا اور آپ ویسے ہی اس کو اپنے حاجت کے لیے استعمال کر رہے تھے, لیکن جب آپ نے نام اس کا سنا تو آپ اور خوش ہو گئے, یعنی آپ اصلاً اس سے حاجت لے ہی رہے تھے, اس سے اپنی حاجت پوری کر ہی رہے تھے, لیکن نام نے کیا کیا آپ کی تائید کر دی. لیکن تطیر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اصل کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور آپ کا ارادہ اس بات پر موقوف ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر میں یہ کام کروں گا. اسی لیے میں نے اس کی تعریف میں کیا لیا, عمل وجود میں آئے, اور نیک فعل کی تعریف میں نے جو ہے وہ عمل وجود کی شرط ذکر کی ہے. میں نے کیا کیا ہے, توقع رکھنا. تو ہاں یہ جو شرط ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس تعریف کو جو ہے وہ جامع اور معنی بنائے. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے وہ آپ کو سنا دی, اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی چیز سے تطیر نہیں لیتے تھے, اور جب بھی وہ کسی عامل سے جو ہے وہ اس کے نام اس سے سوال کرتے تھے اس کے نام کا. عامل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کسی زکوٰۃ کے لیے یا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے یا جزیہ کی وصولی کے لیے بھیجتے تھے, لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا. تو جب ایسے عاملوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام پوچھتے تھے تو جب نام اچھا ہوتا تھا تو فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے اگر کوئی اچھا نام ذکر کرتا. یعنی عامل پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ نام پوچھ کے عامل بنا رہے ہیں. یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تطیر نہیں کرتے تھے, اور جب وہ کسی عامل سے جو پہلے سے اپوائنٹ کیا ہوا تھا, پہلے سے عمل وجود میں تھا, جب کسی عامل کو وہ اپوائنٹ آتا تھا تو اس سے وہ نام پوچھتے تھے اور وہ نام اچھا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے کہ ہاں اچھا ہی کام ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ نیک فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لیا کرتے تھے. اسی لیے ہم نام اچھے رکھتے ہیں. جب نام اچھے رکھتے ہیں تو اس میں کیا فعل ہی لیتے ہیں نا, ہم فعل لیتے ہیں نا نام اچھے رکھ کے. ہم عمر بن خطاب, عمر جیسا نام, یا ابو بکر یا عثمان یا علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان جیسے نام رکھ کے ہم کیا لیتے ہیں, بڑی شخصیات جیسا بنے گا, یہی امید رکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جو آپ نے بات کی اس کو بھی ایک مرتب انداز میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو نیک فعل ہے اور جو تفاول ہے یا اچھا تاثر لینا ہے جو کہ حرام ہے, ان میں فرق کیا ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ وہ عمل کو وجود میں, یعنی جو نیک فعل ہے عمل کو وجود میں نہیں لاتا, عمل کی تائید کر دیتا ہے, عمل پہلے سے وجود میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا ہے کہ اسباب جو ہیں وہ اس کے معقول ہوتے ہیں, اور جو بدشگونی ہے اس میں اسباب معقول نہیں ہوتے ہیں. ایک اور مثال, اب آپ مجھے بتائیں, کوئی شخص ہے اور وہ جو ہے وہ قرآن کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جس آیت پر پہلی نظر پڑی تو اس سے وہ فعل لے لیتا ہے, اس سے وہ فعل لے لیتا ہے. ایسا لوگ کرتے ہیں پہلے بھی. اگر جنت وغیرہ کی آیت ہے یا ایمان والوں کی آیت ہے تو فعل لے لیا کہ آج میرا دن اچھا گزرے گا. اگر کوئی جہنم والی آیت نظر پڑ جاتی ہے تو برا دن گزرے گا. تو یہ جو اچھا تاثر لے رہا ہے اس قرآن کو ایسی رینڈم کھول کے, یہ نیک فعل ہے یا تطیر ہے؟ تفاول میں آ گیا. کیسے؟ معقول ربط نہیں. جی ہاں, معقول ربط نہیں. اور دوسرا عمل کو بھی وجود میں لا رہا ہے, وہ معقول ربط بھی نہیں ہے. کہیں ہمیں قرآن حدیث نے نہیں بتایا کہ ایسے آپ نے اچھا فعل لینا ہے, لیکن نام کے ذریعے اچھا فعل لینا ہے ہمیں حدیثوں نے بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمارے یہاں جو مائیں کرتی ہیں نا, یا مائیں زیادہ کرتی ہیں, باپ کم کرتے ہیں. بچے کا ایک آدھ عمل دیکھا تو کیا کہتے تھے, نکما, نالائق, تو کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو جب کوئی بچہ برا کام کرے نا تو نیک پھل لے لینا, کم از کم یہ تو کر لینا کہ یا راشد تم تو اچھے بچے ہو, تم تو, یا نجی تم تو جو ہے وہ کامیاب بچے ہو, تم تو اچھے بچے ہو, بس یہ لے لینا. برے پھل نہ لینا, اور اس کا بھی کانفیڈنس نہیں مار دینا کہ تم نالائق ہو اور تم سے تو یہی توقع تھی اور یہ تھا اور وہ تھا, نالائق بچے, نالائق اولاد ہو. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. ہاں, تو ڈانٹ ڈپٹ میں اس کی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ ڈانٹ ڈپٹ کرنا الگ ہے, سب ڈانٹتے ہیں بچوں کو. ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ذلیل کرنے میں فرق ہے. تم نالائق ہو, تم سے خیر کی متوقع نہیں ہے, ڈانٹ نہیں ہے, یہ ذلیل ہے, ضلالت ہے.
چلے جی ٹائم ہو گیا آپ کا. باقی جو سوالات ہیں جو آنسر نہیں ہو سکے جی ہاں تو ہم نے کراچی میں کچھ ایسے نام سنے. حتیٰ حتیٰ نام سنے. حتیٰ حتیٰ کیا ہے پتہ ہے؟ حرف جر ہے. حتیٰ حرف جر ہے. وریشہ نام نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ وریشہ یہ واو جو ہے حرف عطف ہے. اور ریشہ یہ کیسا نام ہے؟ واو حرف عطف آ رہا ہے نام. ہاں حتیٰ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ نام. یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں قرآن میں ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے تو بس رکھ لیا بھائی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ آخری آیت کون سی پڑھی تھی؟ جی آگے آیت نمبر 37. میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے قسم کھائی یعنی اللہ کی قسم. اقسموا انہوں نے قسم کھائی باللہ اللہ پر. جہد ایمانہم اچھی طرح قسم کھانا. جہد لفظ ہے اس کا مطلب ہے کوشش کرنا یعنی بھرپور کوشش کرنا. اور ایمان جو ہے یہ قسم کو کہتے ہیں. تو یہاں معنی ہوگا کہ اچھی طرح جو ہے انہوں نے قسمیں کھائیں یعنی اللہ تعالیٰ کی بار بار قسمیں کھائیں اور اچھی طرح انہوں نے قسمیں کھائیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. ایک ہوتا ہے کہ ایک بار دو بار قسم کھانا. انہوں نے بار بار قسمیں کھائیں. جی جہد جہاد ویسے کوشش کرنے کے معنی میں لیکن یہاں پہ معنی ہے پختہ قسمیں کھائیں بار بار قسمیں کھائیں. کیا قسم کھا کر کیا کہتے تھے؟ لا یبعث اللہ من یموت. لا یبعث اللہ تعالیٰ نہیں زندہ کرے گا یا نہیں اٹھائے گا من یموت جو مر جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں کرے گا جو مر جائے گا. یہ تقریباً جو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان کا یہ مضمون ہے کہ مشرکین مکہ جو یہ آخرت کے منکر تھے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دے کر اور اسی طرح مختلف مثالیں دے کر ان کو سمجھایا. تو یہاں بھی اپنا وہی عقیدہ دہرا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا تمہارا حساب ہوگا جنت ہوگی جہنم ہوگی. تو لوگوں کو عام لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے ان کو بہکانے کے لیے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے. جب انسان قسم کھاتا ہے تو اس کا یقین بڑھ جائے ہو سکتا ہے سچ بول رہا. تو یہ جی جی یعنی اپنی قسم ایمان کہتے ہیں قسم کو. جی واقسموا باللہ اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ پر. جہد ایمانہم یعنی اچھی طرح قسمیں کھانا پختہ قسمیں کھانا. لا یبعث اللہ من یموت کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اس کو یا نہیں اٹھائے گا اس کو من یموت جو ایک دفعہ مر گیا. بلا وعدا علیہ حقا بلا کیوں نہیں ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اور یہ مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور جہنم کے سامنے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ هذه النار التي كنتم بها تكذبون. یہ جو آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کہتے تھے قسمیں کھا کر کہتے تھے کوئی آگ نہیں ہے. پھر ان سے کہا جائے گا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. تمہارے لیے برابر ہے تم صبر کرو یا نہ کرو تم چیخو پکار کرو یا خاموش رہو تمہارا ٹھکانہ اب یہ جہنم ہی ہے. ایک وجہ کیا بتائی کہ جو تم اس کو جھٹلاتے تھے اس کا سبب کیا ہے تمہارا جہنم میں جانے کا کہ تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی جنت نہیں ہے کوئی جہنم نہیں ہے کوئی حساب نہیں ہوگا. تو اب یہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے. اور پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ جب دکھا دے گا تو پھر یہ دوبارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا جو کچھ ہم نے پہلے سنتے تھے ہمیں یقین نہیں آتا تھا لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جہنم بھی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. وسمعنا اور اپنے کانوں سے سن لیا لوگوں کی چیخ و پکار ہم نے سن لی. فرجعنا نعمل صالحا ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے. انا موقنون اب ہمیں یقین ہو گیا ہے.
یعنی بار بار قرآن میں یہ مضمون بھی کئی جگہ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہ جواب دیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ہم نے زندگی نہیں دی تھی تمہیں یہ سوچنے کے لیے. اور پھر زندگی میں مختلف مراحل انسان کے سامنے آتے ہیں جس سے انسان یعنی یہ آیات نہ بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا زندگی کا یہ دنیا کا تو اس سے بھی انسان استدلال کر سکتا ہے کوئی اتنا کوئی تو ذات ہے یہ نظام چلا رہی ہے. پھر یہ انسان اس طرح زمین مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر دوبارہ اسی طرح ہریالی. تو اس سے بھی انسان استدلال کر سکتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں یہی کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی آیت نہیں تھی لیکن انہوں نے غور و فکر شروع کر دیا. سب سے پہلے انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، کہا ہو سکتا ہے یہ رب ہو. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنا. اور یہ عبادت ہے، جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اس زمین میں غور و فکر کرنا. اس میں حدیث میں ذکر ہے یہ آیت نمبر 38 بلا وعدن علیہ، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حق کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. اور اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی میں ضرور نہ بضرور بھروں گا جہنم کو من الجنۃ والناس اجمعین، انسانوں اور جنوں سے. ایک یہ وعدہ ہے، بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. اور یہ وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے یہ وعدہ کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو میں بھروں گا انسانوں اور جنوں سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسان پیدا کیے اس میں سے 1000 میں سے ایک شخص جو ہے جنت میں جائے گا. 999 اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا، 999 لوگ وہ جہنم میں جائیں گے، 1000 جو ہے ایک شخص جو ہے اس میں سے جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے قیامت کے دن کہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے ایک شخص جو ان کو نکالو جنت کے لیے. جی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتے. یعنی یہ چیز حق ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے نا اس بات سے غافل ہے. ایک تو ہے یقین نہ رکھنا، اس طرح کفار ہیں. کچھ لوگوں کی اکثریت اس طرح کی بھی ہے، ان کا یقین تو ہے لیکن جو ہے ان کا حال اس طرح بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں ہے. یعنی ان کے حال جو ہے ایک زبان سے تو کہتے ہیں، یعنی زبان حال سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہوتا، کوئی اس طرح ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح لوگوں کے ناحق حقوق کھانے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ زبان حال سے گویا کہہ رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو اس طرح بھی دنیا کا حال ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں جانتے. یعنی کچھ تو جانتے ہیں لیکن ان کے حالات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. جی ان کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ایمان نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، لِيُبَيِّنَ تاکہ اللہ تعالیٰ بیان کرے، ان پر واضح کرے. یعنی ہمیشہ سے کفار کا یہ اختلاف ہی رہا ہے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس طرح اما پارہ میں آتا ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، یعنی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس میں اس کا آپس میں اختلاف کرتے ہیں. اختلاف کی یہ بھی صورت تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ قیامت ہوگی، پھر تھوڑی دیر کے لیے انکار کر دیا. یہ بھی ان کا ایک حربہ تھا. یعنی پھر کہتے تھے اگر ہو بھی گئی قیامت پہلے تو ہوگی نہیں، لیکن ہوگی اگر ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہمیں دیا یہ دوبارہ واپس ملے گا. یعنی قیامت کے دن بھی ہمارا مقام و مرتبہ ہوگا. اس طرح دنیا میں ہم خوشحال ہیں، قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوں گے. تو یہ بھی الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. لیبین لہم، اس کو کہتے ہیں لام تعلیل. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. لیبین، تاکہ ان کو بیان کرے، ان کے اوپر واضح کرے، لہم ان کے لیے، الذی یختلفون فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، ولیعلم، اور تاکہ جان لیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے اپنے دعوے میں، وہ جھوٹے تھے. لیبین لہم، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ بیان کرے ان کو، الذی یختلفون فیہ، اس معاملے کو جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ولیعلم الذین کفروا،
اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہم کانوا کاذبین کہ بے شک وہ جھوٹے تھے، جو ان کے دعوے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا. اور جب انہیں بتایا جاتا کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں. ہر پیغمبر آتا ہے اور یہی کہانیاں سناتا ہے اور چلا جاتا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے اور مرتا ہے تو ان کو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ تم جھوٹے ہو اور تم جھوٹے تھے دنیا میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. یعنی اللہ تعالیٰ پر کیا مشکل ہے، ان کے سامنے یہ ظاہری اسباب تھے. یعنی جس طرح ایک انسان عاجز ہے کہ ایک دفعہ کوئی چیز خراب ہو جائے اس کو نہیں بنا سکتا، اللہ تعالیٰ کو بھی اسی پر قیاس کر رہے تھے. ایک سورہ یاسین کے آخر میں ایک آیت ہے کہ ابو جہل ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بسیدہ ہڈی تھی اور اس کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے اور مزید اس کو یعنی پیس رہا تھا اپنے ہاتھ سے اور پھر یوں اچھال رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے رکھ دی اور کہنے لگا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ پھر وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا. تو یہ ظاہری چیزوں کو جب وہ دیکھتے تھے تو اس کو جھٹلاتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مر جائے اور مٹی میں مل جائے اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے. اذا متنا وکنا ترابا انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم کیا زندہ کیے جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا انما قولنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب انما قولنا بے شک ہمارا قول، یا سوائے اس کے نہیں کہ ہمارا قول لشیء کسی چیز کے لیے اذا اردنا ہو جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں ان نقول له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف یہ لفظ کہتے ہیں کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. یعنی یہ دنیا کا معاملات نہیں، یا انسان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، جس چیز کے زندہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے صرف ایک لفظ فرماتے ہیں کن فیکون، اور یہ ایک کلمے کے سے انسان بن جاتا ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا صرف ایک لفظ فرمایا تھا کن. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لفظ کہہ کر ان کو پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ کیسے دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کرے گا، اس پر قرآن کی جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دی ہیں، عقلی اور نقلی دونوں طرح کے دلائل. جی تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یعنی سبق دیں، ان سے انسانوں کے لیے تربیت ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ کر دنیا بنا سکتا تھا، لیکن ہر کام جو ہے اپنی ٹائم پہ کرنا اور اس کو ترتیب سے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو سبق دینا چاہ رہے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس دنیا کو بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما قولنا لشیء، کہ بے شک ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے اذا اردناہ جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، جب اس کے ہونے کا یا اس کے وجود کا یا اس کے پیدا کر لیتے ہیں ان نقول له کن فیکون، ہم اس کو صرف یہ کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی. یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قوت کا اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ صرف کن لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اور اسی طرح انسانوں کے زندہ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی ہے کہ پورا جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ ہڈی باقی رہتی ہے. اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ اس کو ایسے کرے گا کہ بارش ہوگی اور بارش سے اسی طرح انسان اگیں گے جس طرح بارش ہوتی ہے اور اس سے پودے وغیرہ اگنے لگتے ہیں. وہ ہڈیاں زمین میں ہیں، باقی جسم ختم ہو جاتا ہے، تو اس ہڈی سے جو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے انسانوں کو زندہ کرے گا. اور انسان زمین سے اسی طرح نکلیں گے جس طرح پودے وغیرہ ایک بیج سے نکلتے ہیں. تو وہ ہڈی اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جائے ختم نہیں ہوتی. یہ آج کل کی سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے، کوشش کی ہے، اتنی مضبوط ہے وہ کہ وہ قیامت تک باقی رہے گی. باقی ساری جسم ختم ہو جاتا ہے، وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
اس سے جو ہے انسان کو پیدا کریں گے، انسان اگے گے، زمین سے نکلیں گے. نہیں، کمر کی صرف ایک وہ بچ جاتی ہے، باقی سب ختم ہو جاتے ہیں. واللہ ایک کمر میں ایک ہڈی ہے، ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، وہ ختم نہیں ہوگی. یعنی زمین میں جس طرح بیج ہم بو دیتے ہیں تو اس سے جو ہے نکلتے ہیں، اسی طرح وہ ان ہڈیوں سے جو ہے انسان نکلیں گے قیامت کے دن. وہاں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کی راہ میں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا. یعنی اپنے سرزمین میں جب تھے تو ان پر ظلم ڈھایا گیا، اور ظلم ڈھانے کی وجہ کیا تھی کہ ان کا ایمان لانا. تو جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں من بعد ما ظلموا ظلم ہونے کے بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، لنبوئنہم ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے. بوا یبوئ کا مطلب ہے ٹھکانہ دینا، کوئی جگہ دینا. لنبوئنہم ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا حسنہ دنیا میں اچھا ٹھکانہ. یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو ضائع کر دے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کا ان کو اچھا ٹھکانہ دے گا، اچھا ان کو اس سے بہتر جو ہے وہ جگہ دے گا رہنے کے لیے. تو جیسے مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان کو ٹھکانہ دیا اور سکون دیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ان کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، صرف دنیا میں نہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور آخرت کا اجر اس سے بڑا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اور ضرور اجر ہے آخرت کا، اکبر اس سے بڑا. آخرت میں جو ان کو ملنا ہے، دنیا میں تو یہ ملا ہے، یہ ملا ہے، آخرت کا جو اجر ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جان لیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا اگر کفار جان لیں تو ان کو اپنے اس سے نکالیں ہی نہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر کتنا بڑا انعام کر لیں. یا پھر ہجرت کرنے والے جان لیں کہ ان کو کتنا بڑا جو آگے جا کر وہ اجر ملنے والا ہے. تو انسان جب بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. دنیا میں بھی اس کے انسان جو نیکی کرتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. یہ مضمون بھی قرآن کریم کی کئی آیات میں ذکر ہے. جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جس شخص نے عمل صالح کیا اور اس حالت میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کی زندگی کو پاک زندگی بنا دیں گے، اس کو عطا کریں گے بہترین زندگی. تو جو انسان نیکی کرتا ہے اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ضرور ملے گا. اور اس طرح بعض اوقات یہ جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ نسلوں تک چلتا ہے. یعنی کسی شخص کی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے اس کی نسلوں تک مستفید ہوتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں پیغمبر پیدا کر دیے اور امام بنا دیے، یہ ان کی نیکی کی وجہ سے اور ان کی حسنات کی وجہ سے. اور سورہ کہف میں جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو دو بچوں کی جو دیوار گری ہوئی تھی تو ایک حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر دیا. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کی والد کی نیکی اتنی تھی کہ ان کے بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے. ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا اچھی کر دی. وہ خزانہ ضائع ہو جاتا تو دنیا میں شاید ان کو تکلیف ہوتی، لیکن ان کے والد کی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا. تو ایک نیکی کرنے کا اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو ہے. یہ جی اثرات جی برائی کے بھی اسی طرح ہے. جی جی لام تاکید لو کانوا یعلمون اگر وہ جان لیں. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، الذین وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھی ان لوگوں کی صفات ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے، یعنی جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کی راہ میں صبر بھی کیا اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کیا. اور صحابہ کرام کے قصے بڑے مشہور ہیں، یعنی کتنا صبر کیا ہے. عبد الرحمن بن عوف کا قصہ کہ ہجرت کر کے جب مدینہ میں پہنچے تو ان کے پاؤں سے خون بہ رہا تھا. یہ ننگے پاؤں جو ہے ان کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، ان سے بیٹا چھین لیا گیا، اور مکہ کے ایک مالدار شخص تھے، سب کچھ چھین لیا گیا. صرف جب مدینہ میں پہنچے تو ان کے پاس ایک جان تھی بس، اور اللہ کے رسول کو کہہ رہے تھے کہ صرف جان اور ایمان بچا کے آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بیوی بچے بھی چھین لیے، تمام جتنی بھی چیزیں تھیں سب چھین لی، یہاں تک کہ جوتے اتار لیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ ایمان بچا کر آ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی ساری دولت بچا لی. انسان کی سب سے دنیا میں جو قیمتی دولت ہے
कीमती चीज़ है उसका ईमान है। अगर ये सलामत है तो ये जो दुनिया का माल है ये आने जाने वाली चीज़, आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, लेकिन ईमान सलामत रहना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने उसका अजर अब्दुर्रहमान बिन औफ को मदीना में कुछ अरसा ही गुजरा था कि अल्लाह ताला ने उनको फिर मालदार कर दिया। उनके जिस अंसारी साहबी के साथ उनके मुआहत कायम की गई थी, भाईचारा कायम, तो उन्होंने इतनी कुर्बानी दी उनके लिए कि उनके कहा कि आप मेरी 2 बीवियाँ, एक बीवी की तरफ इशारा करें, मैं उसको तलाक दे देता हूँ और आप उससे शादी कर लें, मेरी जितनी भी ज़मीन है उसको दोनों आधा आधा कर लें। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ एक ताजिर आदमी थे, उन्होंने कहा कि मुझे आप बाजार का रास्ता दिखा दीजिए, ये सब कुछ मैं आपसे नहीं होगा, सिर्फ बाजार बता दीजिए कहाँ। और थोड़ी अरसे में उन्होंने, अल्लाह ताला ने दौलत दोबारा दे दी और ईमान में वो मकाम भी मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में फरमा दिया अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह। तो ये सब्र करने वाले और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाले थे जो अल्लाह ताला की राह में हिजरत के लिए निकले। जी वलौकानु यालमून, इसका मफूल जो है ये महजूफ है। इसका मफूल ये भी हो सकता है यालमूना हाज़ल मकाम, या यालमूना हाज़ल अजर, या यालमून अल कुफ़ार, ये सारे हो सकते हैं। इसका मफूल जो है ये अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र नहीं किया, और इसकी वजह भी यही है कि जो है मफहूम इसका बहुत वसी निकल सकता है। यानी एक बात अगर जिक्र कर देते तो दूसरी बातें वहाँ जिक्र नहीं हो सकती थी, तो यहाँ अल्लाह ताला ने खुला छोड़ दिया है। तो कानू यालमून, अगर वो मोमिन जान देते कि उनका कितना बड़ा आगे अजर मिलने वाला है। दूसरा, अगर कुफ़ार जान देते कि जब इनको हम जुल्म कर रहे हैं, इनको हम निकाल रहे हैं, आगे जाके इनको क्या मिलने वाला है ये, तो इसीलिए तो अल्लाह ताला ने यहाँ सिर्फ लौ कानू यालमून मफूल जिक्र नहीं किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वमा अरसलना, और नहीं भेजा हमने, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, इल्ला रिजालन, मगर मर्द थे। यानी हमने पहले जितने भी रसूल भेजे वो सारे के सारे बशर थे, इंसान थे, आदमी थे। नूही इलैहिम, हम सिर्फ फ़र्क इतना था आम बंदों में और उनमें, नूही इलैहिम, हम उन पर वही करते थे। एक आम आदमी है उस पर वही नहीं आती, और रसूल जो है वो बशर ही थे, हमारी तरह खाना खाते, बाजार में जाते, इसी तरह जितने भी दुनियावी मामलात हैं इंसानों के साथ वो सारे उनके साथ भी थे, सिवाय एक के ये था कि उन पर वही आती थी अल्लाह ताला। इसलिए कुफार को यह एतराज़ होता था, कालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, यानी इस रसूल को क्या हो गया कि ये खाना खाता है हमारी तरह और बाज़ारों में फिरता है। तो ये अल्लाह ताला अगर किसी फरिश्ते को भेज देते रसूल बनाकर, तो इंसानों की और फरिश्तों की जो है जिन्स है वो मुख्तलिफ है। तो इंसान जो मुखालिफ जो वो है उसकी बात कम समझता है, जो इंसान का बशर इंसान की बात ज़्यादा समझता है, उससे मानूस होता है। तो इसीलिए अल्लाह की हिकमत है इसमें कि अल्लाह ताला ने जो रसूल भेजा इंसानों के लिए वो भी इंसान है, उसके साथ भी इसी तरह के बशरी तकाजे हैं जो एक दूसरे आम इंसान के साथ होते हैं। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, फसअलू, आप सवाल कर लो, अहल ज़िक्र, वो लोग जो जिक्र वाले हैं, इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आप जानते नहीं। यानी जो अहले किताब हैं जिनके पास जिक्र है, अहले ज़िक्र से मुराद यहाँ अहले किताब है, उनसे पूछ लो कि हमने उनकी तरफ भी इसी तरह के रसूल भेजे। फसअलू अहल ज़िक्र, आप अहले ज़िक्र से यानी यहूद व नसारा से पूछ लो, इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आप जानते नहीं, अगर आपको इल्म नहीं है तो इनसे पूछ लो, यदि आपको बताएंगे कि रसूल इनके पास आए और उनकी सिफात यही थी कि वो बशर थे। जी, इसमें ये कुरान के जो एक कायदा है, यानी इस्तिदलाल जो है उमूम से कुरान से किया जाता है। वो एक यानी फिक्ही कायदा है कि कुरान के उमूम को देखा जाएगा, अल इबरतु बि उमूमिल लफ्ज़ ला बि खुसूसिस सबब, उससे यानी हर जगह फिट हो सकती है। यानी ये कायदा है कि अल इबरतु बि उमूमिल लफ्ज़, तो एतबार होगा वो लफ्ज़ों का होगा, ला बि खुसूसिस सबब, ना कि उनका होगा जिनके बारे में नाजिल हुई है। तो ये हर मामले में वहाँ फिट हो सकती है। कुरान की जितनी भी आयत हैं उनमें ये कायदा जिक्र है। यानी मिसाल के तौर पर कोई आयत कुरान के किसी सहाबी के बारे में उतरी, सहाबी ने ऐसा किया तो उसके रद्द में या उसके जवाब में अल्लाह ताला ने उतारी, तो उसके लिए खास नहीं है, बल्कि जो अल्फाज हैं उनसे मसाइल लेंगे। जिस तरह सूरह मुजादला में इस सहाबी का वाक़या आता है, क़द समी अल्लाहु क़ौल लज़ी तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, तो सहाबी ने ज़िहार किया था, तो उसके बारे में ये आयत जो हुक्म उतरा, तो सिर्फ उसके लिए खास नहीं है कि उसी से वही मुराद है, बल्कि उसके बाद जितने भी लोग हैं जो उसके साथ जिस तरह के मसाइल होंगे तो वो शायद से अपना मसला हल कर सकता है। तो ये कायदा बना दिया है अहले इल्म ने, अल इबरतु बि उमूमिल लफ्ज़ ला बि खुसूसिस सबब। जी जी, तो ये उमूम को देखकर उससे इस्तेदलाल किया जाए।
نہیں اہل علم سے ہی سوال کیا جائے گا. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا بالبینات والزبر, صرف اہل علم یہ بھی نہیں کہ جی اہل ذکر سے مراد وہ جو ان کے پاس علم ہوگا, جیسے یہود و نصارہ ان کے پاس بھی علم تھا تورات اور انجیل کا, اسی طرح پھر اہل علم صرف یہ نہیں بتا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے, بلکہ بالبینات والزبر دلائل بھی ساتھ دیں گے. صرف اہل علم یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اس طرح یوں ہے یوں, بلکہ ساتھ میں دلائل ذکر کرنا بھی ان کی وہ ہے جی, اور دلائل کے ساتھ جو ہے سوال کا جواب دیں گے. اور آگے اس میں تفصیل آ رہی ہے کہ سوال کا جواب کہاں سے دیں گے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا, اور ذکر سے مراد قرآن اور حدیث. جی قرآن, دوسرے والے ذکر سے مراد قرآن. جی جو یہود و نصارہ تھے وہ رسول اللہ کو جانتے تھے, اور قرآن میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کو ایسے تھی, جو نشانیاں ان کی کتاب میں ذکر تھی وہ ایسے معلوم تھی جس طرح اپنے بیٹوں کا ان کو جانتے تھے کہ یہ فلاں میرا بیٹا یہ. جی یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے, ان کے رد میں یہ حدیث ہے کہ آپ لتبین للناس, آپ لوگوں کو بیان کریں, لوگوں کو, اور تبینہ جو ہے کھول کھول کر بیان کریں. قرآن میں صرف عموم ذکر ہے, کچھ باتیں جو خلاصہ ذکر ہوتا ہے, اس کی تفصیل جو ہے حدیث میں بیان ہوتی ہے. صبر کتاب مکتوب, ان کی طرف, ما نزل جو ہم نے نازل کیا ان کی طرف, یعنی یہ پیغام جو ہے قرآن اور حدیث یہ لوگوں کے لیے, آپ ان کو بیان کریں. یہ انشاءاللہ اس اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے آپ. کہ یعنی انسان کو اپنا کام جو ہے ترتیب سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ تاکہ جو اس دنیا میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ سبق حاصل ہو, یعنی کام اپنا ترتیب سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس قدر قادر ہونے کے باوجود بھی 6 دن میں ستت ایام وہ پیدا کیا ہے, تو اس میں انسانوں کے لیے بھی سبق ہے, یعنی جلد بازی اور اس سے یہ علماء نے ذکر کیا اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. حدیث نمبر 377. شکار کے کچھ احکامات ہیں, کچھ مسائل ہیں. 377 ہے نا. شکار جائز ہے, بالکل کر سکتے ہیں آپ, چاہے وہ سمندری ہے چاہے وہ بری ہے. ٹھیک ہے, بری اور بحری دونوں شکار جائز ہے. لیکن اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو پھر آپ پر پابندی ہے, پھر آپ سمندری شکار کر سکتے ہیں اور آپ بری شکار نہیں کر سکتے. ٹھیک, مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ شکار نہیں کر سکتے. اور جو آپ خشکی کے شکار ہیں, جنگلات کے شکار ہیں, نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ کوئی آپ کے لیے کر سکتا ہے, اور نہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, ورنہ وہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے جانور. آپ نے خود کیا تو بھی حرام, کسی نے آپ کے لیے کیا تو بھی حرام, کسی کی آپ نے ہلکی سی بھی مدد کر دی تو بھی حرام ہے. ٹھیک, یہ ہے حالت احرام میں. اور جب حدود حرم میں داخل ہو جائیں تو پھر مطلق حرام ہو جائے گا, پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا, چاہے آپ احرام میں ہیں یا نہیں ہے. حدود حرم کے اندر شکار کرنا جائز نہیں ہے, حتیٰ کہ درخت کا پتا توڑنا بھی جائز نہیں ہے. البتہ 5 جانوروں کو مار سکتے ہیں جی, سانپ, بچھو, چوہا اور چیل اور کوا شریر ہے, یہ شریر. ہاں وہ تو جائز ہے, حدود حرم میں تو ہے ہی نہیں نا. ہاں وہ شکار کرنے کے لیے تھوڑی بنایا ہوگا, آپ کو پکڑنے دے گا وہ, تو اس نے ڈالیاں نکال بھی سکتا ہے. آواز نہیں آ رہی, کیوں نہیں آ رہی آواز آپ کو؟ بقیہ سب کو آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے سب, ٹھیک. ہم اس سے اگر کسی نے گرین ٹی پینی ہے تو دیکھ سکتا ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں, اتنی دور سے تھوڑی پئیں گے. ٹھیک ہے, آ جائیں. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
अतईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम, इन्ना बि अर्दि कौमी अहली किताबिन, हम एक ऐसी जमीन में रहते हैं जो अहले किताब की है। खुश्की का, जंगलात का नहीं, खुश्की का। बर में खुश्की मुराद है, बाहर में समंदर मुराद है। हम ऐसी जमीन में रहते हैं जहां अहले किताब रहते हैं। अफा नअकुलु फी आनियातिहिम, क्या हम उनके बर्तनों में खा सकते हैं? आनिया, इना की जमा है, बर्तन को कहते हैं। जी, अबू सालबा अल खुशनी। वफी अर्द सईदिन, एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि शिकार वाली जमीन में हम रहते हैं। असीदु बिकौसी व बिकल्बी, मैं शिकार करता हूं अपनी कमान से और अपने कुत्ते के जरिए। अल्लज़ी लैसा बिमुअल्लम, जो पढ़ा लिखा नहीं है, सिखाया हुआ नहीं है, तरबियत याफ्ता नहीं है। व बिकल्बिल मुअल्लम, और पढ़े लिखे कुत्ते के साथ भी, यानी सिखाया हुआ, तरबियत याफ्ता, मुअल्लम जिसको सिखा दिया जाए शिकार करने के तौर तरीके। तो अब सवाल के अंदर 4 चीजें जमा हो गई। पहला, अहले किताब के बर्तनों का क्या हुक्म। दूसरा, मेरा शिकार करना कमान से कैसा है। मेरा शिकार करना ऐसे कुत्ते से जो तरबियत याफ्ता नहीं है कैसा है। और मेरा शिकार करना ऐसे कुत्ते से जो तरबियत याफ्ता है, इसका क्या हुक्म है। फमा यसलुहु ली, इसमें से कौन सी चीज मेरे लिए ठीक है। सलाह यसलुहु। अब आपने जवाब दिए। काला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा मा ज़करता मिन आनियति अहलिल किताब, जो तूने जिक्र किया अहले किताब के बर्तन, फ़इन वजदतुम गैरहा फला तअकुलू फीहा, अगर तुम्हें इसके अलावा बर्तन मिलते हैं तो फिर मत खाओ उसमें। तुम्हारे पास अगर बर्तन मौजूद हैं तो अहले किताब के बर्तन में नहीं खा सकते आप। व इल्लम तजिदू, अगर तुम्हें बर्तन नहीं मिलते, इन्हीं बर्तनों का सहारा लेना पड़ेगा, तो फगसिलूहा, धो लो उसको। क्यों धोने का हुक्म दिया? क्या खाते हैं पता ही नहीं, उनके लिए हराम और हलाल का तमय्युज थोड़ी है। कछुए, मेंढक, पता नहीं क्या कुछ खाते हैं वो, सांप। वकुलूफिया, धो लो और उसको खाओ, उस बर्तन में आप खा सकते हैं। एक मसले का हल तो आ गया। कुफार के जो बर्तन है, ये अहले किताब की बात हो रही है। अहले किताब के अलावा जो हैं वो बिलौला ममनू है। ठीक है, अहले किताब के अलावा जो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, मजूसी हैं, आतिशपरस्त हैं, इनके बर्तन इस्तेमाल करें धोकर। अगर आपके पास नहीं है तो उनके तो बिलौला इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिलौला, इनमें फिर भी तमय्युज होगा ना, अहले किताब है, कुछ ना कुछ तो होगा, उनमें तो होता ही नहीं है, वो तो लामज़हब है। बर्तन एक ही होते हैं, यही सबसे बड़ा हल नहीं है। आजकल मुसलमान हिंदू की दावत पर जा रहे होते हैं जी। को हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं हो सकता। सारी चीजें, जिस चीज में पक रहा है, जिस चीज में खा रहे हैं, वो सारी चीजें मुराद है। जी बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं। जी, सिर्फ एक नियत है, आप उनकी दावत को, अहले किताब की दावत को कबूल कर सकते हैं। वो कुरान में उसके ताम को हलाल करार दिया गया है, उसकी एक शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब की दावत को कबूल किया था ना, मकसूद क्या था? दावत इस्लाम। अगर ये मकसूद है, सिर्फ याराना अगर है, सिर्फ आपके जाती ताल्लुकात हैं, तो फिर अलहुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। इनके बारे में तो हमें कहा गया कि जब ये आ रहे हों तो आपने रास्ते में अकड़ कर चलना है। ये गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन आप फखर के साथ अपने इस्लाम को सर बुलंद करते हुए इनके पास से गुजरें। इज्जत के काबिल नहीं है ये। हाँ, अगर आप उनको इज्जत दे रहे हैं या उनके यहाँ इज्जत उनको देने के लिए दावत कबूल किया, तो मतमे नजर क्या होना चाहिए? इस्लाम की दावत। हिंदू के साथ हमारे यहाँ तो जो कारोबारी ताल्लुकात इतने मजबूत हो चुके हैं, तफरी खत्म होगी। हिंदू जनाजा पढ़ने के लिए आ रहा होता है मुसलमान का, अंदाजा लगाएं, ताजियत के लिए आ रहा होता है, और मुसलमान ताजियत के लिए हिंदू के घर जा रहा है। तस्वुर है कि वो लकीर ही खत्म कर दी आपने।
रेस्टोरेंट में, जो यहाँ पाकिस्तान में। बहरहाल असल में देखें ना, इसमें असल मकसूद ये है कि इन बर्तनों में कोई ऐसी हराम चीजें तो नहीं बकती। खाने वाले अफराद आकर खाकर चले गए, उसके बाद धो दिया उन्होंने, साफ हो गया। जहां हम बात कर रहे हैं वो गधा पका रहे हैं, कुत्ता पका रहे हैं, खिंजीर पका रहे हैं। असल मसला ये है, असल मसला ये। बाकी अगर आपने गैर मुस्लिम को भी खिला दिया और उसके बाद साबुन से धो लिया तो साफ हो गया। कुत्ते का भी साफ हो सकता है ना, ये बहरहाल कुत्ता नहीं है, ये वो जरासीम नहीं है। हमारे यहाँ दूसरा वो कलमा पढ़ रहे होते हैं, साबुन भी धो रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। उसको मुसलमान थोड़ी करना है, वो साबुन से होगा। अगर वो वहां आते हैं ला सकते हैं उनको। नबी इस्लाम ने भी बांधा था ना सुमामा को मस्जिद के सुतून के साथ, बांध दिया था कैदी बनाकर, गैर मुस्लिम थे। और मकसूद क्या है कि अगर इस्लाम को अपनी आंखों से देखें, करीब से देखें, यहाँ पर भी मकसूद है कि इस्लाम कबूल कर लेंगे, उसको धोने की जरूरत नहीं है। उनको अपने बर्तन में खिलाना कैसा है, खिलाकर बर्तन को साथ दे दें, गिफ्ट कर दें उनको, फिर ले जाएं आप। या फिर ऐसे उनके लिए तो आप डिस्पोजेबल ले लें भाई, डिस्पोजेबल ले लें, वो भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, 20 रुपए 25 रुपए वाली प्लेट दे दें, उसके बाद फेंक दें उसको। ये भी एक अच्छी बात नहीं है ना कि मुसलमान और काफिर एक ही बर्तन में खा रहे हैं। बहरहाल दूसरे मसले की तरफ आते हैं। पहला मसला वाज़ेह हो गया कि अहले किताब के बर्तन वह सूरत मजबूरी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी धोकर। इसी पर कियास करते हुए जितने भी हैं उनका यही हुक्म होगा। आपने फरमाया वमा सित्ता भी कौसी का, और जो तू शिकार करता है अपनी कमान से आपने तीर मारा और आर पार कर दिया उसने शिकार को। फदकरत इस्म अल्लाह अलैहि, और आपने अल्लाह का नाम भी लिया था, बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने निशाना मारा था। फकुल, खाओ, हलाल है। वमा सित्ता बिकल बिकल मुअल्लम, और जो सिदाए तरबियत याफ्ता कुत्ते से तूने शिकार किया है, फदकरत इस्म अल्लाह अलैहि, और अल्लाह का नाम भी लिया था। फकुल, खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़कर। आपने कुत्ते की रस्सी छोड़ी है बिस्मिल्लाह पढ़कर। अब ये बिस्मिल्लाह गोया के तकबीर पढ़ दी आपने। इसमें भी कुछ और भी कुयूद है। मिसाल के तौर पर एक कैद ये है कि ये तरबीत याफ्ता कुत्ता, उसने हमला किया शिकार पर और जख्मी कर दिया है। अब आप जिंदा हालत में पकड़ लेते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर ज़बह करेंगे इसको। लेकिन अगर उसने मार दिया है और कुछ खाया नहीं है तो हलाल है। अगर थोड़ा सा भी उसने अपने लिए शापर में निकाल लिया है तो अब वो आपके लिए हराम हो गया। अगर उसने पहले अपना पेट भरा उसके बाद फिर आपके लिए रखा तो हराम हो गया आपके लिए, क्योंकि उसने आपके लिए नहीं किया। इस सगे मदीना ने पहले अपना पेट भरा है। जी, ये तरबियत है कुत्ते की। कुत्ते की तरबियत ये भूख बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शिकार मालिक ने कहा है शिकार करने का तो शिकार करके उसको देना, वो खुद देगा मुझे, मैं खुद नहीं खाऊंगा। पूरा नाम लेंगे ना, तरबियत पूरी तकबीर है। बिल्कुल खिला सकते, बिल्कुल चर्बी वगैरह तो दे सकते हैं ना। वमा सित्ता बिकल बी का गैर मुअल्लमी, और जो शिकार आपने ऐसे कुत्ते से किया है जो तरबियत याफ्ता नहीं है, फअदरकता ज़कातहु फकुल, आप उसके ज़बीहे को पा लेते हैं तो खाएंगे, वगरना हराम है आपके लिए। यानी अगर आपने कुत्ता छोड़ा और ये कुत्ता ऐसे ही था, फालतू जर्सी मवाली ऐसे घूम रहा है, आपने पकड़ा और उसको कहा चले भी मेरा ये शिकार पकड़ो, और उसने आपका ये काम कर दिया, उसको मार दिया उसने, आपके लिए हराम हो गया। अगर उसने उसको पकड़ के रखा हुआ है, जख्मी किया है, और आपको वो कुत्ता मिल जाता है, आपको वो शिकार मिल जाता है, अब आप क्या करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ज़बह करें और खा लें। दोनों में फर्क समझ आया आपको? तरबियत याफ्ता वो जिंदा पकड़ लें आप या मुर्दा पकड़ लें, दोनों सूरतों में आपके लिए हलाल है, लेकिन खाया ना हो। लेकिन अगर गैर तरबियत याफ्ता कुत्ता है, जिंदा अगर वो जख्मी हालत में पा लेते हैं तो ज़बह करके खा लें। मुर्दा मिलता है, उसने खाया या नहीं खाया, वो हराम है आपके। इसलिए कि तरबियत याफ्ता नहीं है, ये तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। वो शिकारी कुत्ता होना जरूरी है, शिकारी कुत्ता होना जरूरी है। जी, फायर कर सकते हैं बिल्कुल। किसमें हिकमत इसलिए कि जिस शिकार को इसने रोका है ना, ये तरबियत याफ्ता नहीं है, ना महाला ये खाएगा उसमें से, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आपने सिखाया नहीं है। जब सिखाया नहीं है तो वो उसको मारने के बाद पहले खुद खाएगा, उसके बाद फिर आपको बुलाएगा आप आ जाओ। तरबियत याफ्ता का मतलब यही है कि जब आप छोड़ें उस शिकार को, शिकार करने के बाद रोक कर रखे, किसी को करीब ही ना आने दे और ना खुद खाए, अब आपका इंतजार करेगा, ये तरबियत है इसकी। फिर वो इस तरह की हराम चीजें हैं, यानी नजस वाली चीजें नहीं खाएगा, उससे भी उस गोश्त पर असरअंदाज होगा वो। अब एक और अहम मसले हैं, वो आगे वैसे हदीस में आ रहे हैं, साथ में ये बात भी कर देते हैं। आपने कुत्ता भेजा,
اور اس کتے نے شکار کو زخمی کر دیا اور اس نے تھوڑا سا زور لگا کر اپنے آپ کو پانی تک پہنچا دیا. زخمی تھا نا, مثال کے طور پہ ہرن ہے, اس کتے نے پکڑ کر ایسا زخمی کیا کہ وہ بھاگنے سے لاچار ہو گیا, لیکن البتہ اس نے کرولنگ کر کے پانی کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا. اب ہرن نے, اب آپ 10 منٹ کے بعد آئے اور دیکھا وہ پانی کے اندر مرا پڑا ہے, اب حرام ہو گیا آپ کے لیے. کیوں حرام ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ڈوب کر مر گیا ہو. پہلے تو یہی تھا کہ آپ کے شکار نے مارا اس کو, کتے نے, اب کیا ہو سکتا ہے ڈوب کر مرا ہو. اچھا, اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ نے کتے کو بھیجا اور اس کتے نے اس کو شکار کیا. جب شکار کر لیا تو اس کے بعد آپ آئے اور آپ نے دیکھا آپ کتے کے ساتھ 2-4 کتے اور بھی شامل ہیں اس میں, تب بھی حرام ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کتے کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہو گیا ہو اور بسم اللہ آپ نے صرف اس پر پڑھی ہے, اس پر نہیں پڑھی, وہ بھی حرام ہے. ہاں پھر تو آپ ذبح کر سکتے جی. ہاں نہیں ذبح تھوڑی کریں گے آپ, ذبح کر کے کیا کریں, مرے ہوئے کا ذبیحہ تھوڑی ہوتا ہے. ڈوب مرنے کے لیے قطرہ بھی کافی ہوتا ہے, تھوڑا سا پانی بھی ہو ہے, ہاں, جس میں یہ کہ بندہ ڈوب سکتا ہے, سانس بند ہو سکتی ہے, ایسے پانی. مسائل لکھ لیں اس حدیث کے. نمبر 1, کفار کے برتن اور کپڑے جی. ہاں کفار وہ بھی کافر ہیں نا, اس لیے اہل کتاب بھی کافر ہے نا. ہاں مقید ہے نا, مطلق نہیں, مقید ہے. اچھا, کیا کفار کے برتن اور کپڑے استعمال میں لانا جائز ہے بشرط کہ ان کے علاوہ برتن اور کپڑے میسر نہ ہوں. آپ دلیل اپنی ابھی پڑھ تو لی ہے حدیث, ہندو کے برتن میں نہ کھاؤ, دلیل یہ دلیل پڑھ تو لی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں کھا سکتے آپ. ہاں اللہ یہ کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں برتن, تو مجبور ہیں, آپ کو کھانا بھی ہے, مجبور ہیں, تو پھر ایک مجبوری کی صورت میں دھو کر کھائیں آپ. یہ پھر بھی اہل کتاب ہیں, اس میں یہ گنجائش رکھی ہے. ہندو کا مسئلہ ہی کو لا مذہب ہے, لا مذہب ہے, ان میں پھر بھی حلال اور حرام کا تمیز ہو سکتا ہے, اس میں بالکل نہیں ہوتا. پھر ان سے تو بالاولا بچنا ضروری ہے, بالاولا بچنا ضروری ہے. وہ استعمال شدہ نہیں ہوتے نا, لنڈے کے. ہاں پھر یہ ظاہر ہے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس دوسرے کپڑے میسر نہیں ہوتے, مجبوری ہے, پھر دھوئیں اس کو اچھے طریقے سے ایکسل صرف میں, تو اس کے بعد ہاں جی بچنا چاہیے, برحال ہے بچنا چاہیے بالکل, ظاہر کفار کی. اچھا کہتے ہیں اس میں پیسے بھی ملتے ہیں جن کے پاس آتے ہیں پہلے اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں. اگر ہندو کوئی پیک چیز ویسے دے کھانے کے لیے تو وہ صحیح ہے, بالکل صحیح نہیں ہے. کیسے وصول کر سکتے ہیں آپ غیر مسلم سے, بالکل نہیں, نفرت کے قابل ہے. اللہ یہ کہ آپ ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے, وغیرہ نہیں. تفریح ختم ہو گئی نا, وہ ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, کو پتہ ہی نہیں مسلمان کون ہے کافر کون ہے, اس کے طرح گھل مل چکے ہیں. آپ کے برتنوں میں کوئی ڈش بنوائے مگر کھائے اپنے برتنوں میں ہی, ہاں آپ بنا کر دے سکتے ہیں ان کو, بیچیں ان کو. باقی یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہے نا, کمبل ہیں بچوں کے بڑوں کے, استعمال شدہ چیزوں سے بچنا چاہیے. برحال کس طرح استعمال کیا, کتنی غلیظ چیزیں وہ کھاتے ہیں, خنزیر کھاتے ہیں وہ, اور ہمارے پاس جو چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں ان میں سے خنزیر کا بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ابھی جو کھانے والی چیزیں ہیں ان میں چیزیں شامل ہو رہی ہوتی ہیں. برانڈ کی چیزیں کھانے اور پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اس میں تفریق نہیں ہوتی حلال اور حرام کی. جی ہر ایک میں نہیں ہو سکتی, جو وجود کے اعتبار سے بالکل نجس ہے, جیسے کتا ہے, خنزیر ہے, چیتا ہے, شکاری, اس طرح یہ ان کا نہیں ہو سکتی استعمال, نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی. دوسرا مسئلہ,
कुफार के बर्तन मजबूरन अगर इस्तेमाल करने पड़ जाएं तो उनका धोना जरूरी है। बर्तन के साथ कपड़े भी आप शामिल कर सकते हैं, दोनों का हुक्म एक ही होगा। मजबूरन लंडा बाजार जाना पड़ जाए तो लाकर धोकर इस्तेमाल करें आप। तीसरा मसला, जेरे इस्तेमाल बर्तनों और कपड़ों का पाक होना जरूरी है। जेरे इस्तेमाल कपड़ों और बर्तनों का पाक होना जरूरी है। ठीक है, मुताद्दिद बार धोना चाहिए उसको। हमारे यहाँ तो एक दफा सफाई हो जाती है, मुताद्दिद बार धोना चाहिए। वो क्यास कर सकते हैं आप इस हदीस पर, जिसमें मैंने बताया था, आप लोगों को ही बताया था, बिल्कुल आप लोगों को बताया था, नजासत की दो किस्में होती हैं, एक मरी और एक गैर मरी। मरी क्या होती है? आप लोगों की पिछले साल किससे पढ़ा था आप लोगों ने? फिर मैंने पढ़ाया मरई। अच्छा, मैंने बताया नजासत जो नजर आए उसको नजासत मरई कहते हैं। ये मरी वो नहीं, एब्टाबाद और वो वाली नहीं। और नजासत गैर मरी जो नजर ना आए, तो जो नजासत मरई है जो नजर आ रही है उसका हुक्म क्या है? उसको जायल करना है, खत्म करना है। जो नजासत गैर मरी है तो उसमें 3 दफा हुक्म दिया गया। जैसे रात को उठे आप, अपने हाथ को कितने दफा धोना है? 3 दफा। नजासत नजर आ रही है आपको? नहीं, 3 दफा धोने का हुक्म दिया। इस तरह कपड़ों में नजासत नजर नहीं आ रही है आपको तो 3 दफा धो लें आप उसको, सिवाय कुत्ते के साथ इस्तिस्ना है, उसको आपने 8 दफा। वो एक खास स्पेशल हुक्म है उसके जरासीम के खतरनाक होने की वजह से। नहीं, 3 दफा साबुन से आप करेंगे ना साफ। हाँ, नहीं, उसको बंद करने की जरूरत नहीं। आप भरा, आपने भरा, धो लिया, फिर भरा, फिर धो लिया, फिर भरा, फिर धो लिया। 8। खंजीर का तो पाक ही नहीं होगा है? हाथ नहीं, बर्तन की बात हो रही है। चौथा मसला, तीर। तीर 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 बेनजीर वाला। वैसे तो समझ में नहीं आ गया, चल ऐसे ही आ जाए। तीर और तरबियत याफ्ता कुत्ते के जरिए शिकार करना जायज है। अगला मसला, शिकार की तरफ तीर फेंकते वक्त मैं तो आराम से बता रहा हूं, फिर भी आप पीछे हैं। नहीं, बेनजीर वाला तीर नहीं लिखना, सिर्फ तीर लिखना है, बेनजीर वाला। हाँ, तीर फेंकते वक्त या गोली चलाते वक्त या शिकार के लिए कुत्ता रवाना करते वक्त। तकबीर पढ़ना जरूरी है। तकबीर पढ़ना जरूरी है, जिसके अल्फाज हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाँ, सिर्फ एक दफा, चाहे 10 उसमें। हाँ बिल्कुल, निस्यान माफ है, निस्यान माफ है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जख्मी हालत में मिल गया फिर तो बिलौला आप ज़बह करें बिस्मिल्लाह पढ़कर, वरना निस्यान माफ है, भूल माफ है। जी जी चलिए, क्योंकि यहाँ मामला रुफ़ियल कलम उन सलास, ठीक है, तो निस्यान माफ है।
جی پھر بحیثیت مسلمان ہے نا, مسلمان کر رہا ہے, اب یہ دیکھا جائے گا. جی ایک دفعہ پڑھنے, تکبیر ایک دفعہ. چوتھا کیا مسئلہ تھا؟ تیر پھینکتے وقت, گولی چلاتے وقت. ہاں ہاں, تیر اور تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار جائز ہے. استاد اگر درمیان میں یاد آ جائے تکبیر پڑھنا تو, یعنی آپ نے گولی چلائی, گولی جا رہی ہے شکار کی طرف, پہنچنے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا, پڑھ لیں آپ, دوسری چلا دیں فوراً. کہاں سے سوال آ رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو درمیان میں یاد آ جائے تو آپ فوراً جس شکار کی طرف آپ نے گولی پھینکی اس کو کہہ دیں بیٹھ جائے نیچے, تاکہ گولی اوپر سے گزر جائے, پھر اگلی آپ ماریں اس کی طرف. ہاں جی اگلا مسئلہ لکھیں, غیر تربیت یافتہ کتے کا شکار, غیر تربیت یافتہ کتے کا شکار کیا ہوا جانور اس صورت میں جائز ہوگا جب وہ زندہ ہو, جب وہ زندہ ہو اور اسے ذبح کر لیا جائے. اگر وہ شکار مر چکا ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے. اس کا تو نہیں, تربیت یافتہ کتوں میں نہیں ہوتی یہ چیز. جھاگ آ جانا اس کے زہریلا ہونے کی نشانی ہوتی ہے, پاگل پن کی نشانی ہوتی ہے جھاگ کا آ جانا, اور ان شکاریوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. فٹ فاٹ ہوتے ہیں, تربیت یافتہ, بالکل سدھائے ہوئے, صاف مزاج ہوتا ہے ان کا, صاف. جی جی بالکل. نہیں اس لیے کہ یہ جو جانور ہیں تربیت یافتہ, یہ پھر ان جانوروں کی طرح وہ نجس نہیں کھاتا نا چیزیں, بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, صحیح چیزیں کھاتا ہے, صحیح چیزیں کھائی جاتی ہیں, وہ نجاست وہ غلاظت ختم ہو چکی ہوتی ہے. جس طرح وہ اپنا فضلہ چاٹ رہا ہوتا ہے, اس طرح ان چیزوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. جی جی حرام ہے بالکل, چوہا, چیل, کوا, بچھو اور سانپ, بالکل ٹھیک ہے. کیا گھر کے گیٹ پہ کتا رکھ سکتے ہیں؟ کس کو شکار کرانا ہے؟ حفاظت کی گھر سے, گھر کی حدود سے باہر رکھ سکتے ہیں. اگر واقعتاً کوئی ضروری حفاظت کے مقاصد ہیں تو اس کی وجہ سے گھر کی حدود سے باہر رکھ دیں اس کو اندر رکھ کر کیا کرنا ہے. ہاں جو بیڈ روم میں کتا آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ حفاظت کے لیے نہیں ہے, وہ پھر آپ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر وہ زندہ ہو, کتے نے کچھ کھا لیا ہو اس کو تب بھی کھائیں گے. اگر تربیت یافتہ تو بالکل نہیں کھا سکتا وہ, اگر اس نے کھا لیا تو تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمل تو اسی پر کرنا چاہیے کیونکہ وہاں فرق نہیں ہے. کتے کے شکار کو بھی 7 مرتبہ دھونا ہے؟ نہیں بھائی, کس نے کہا 7 مرتبہ دھوئیں گے پھر کھانے کا قابل کہاں ہوگا. اس کی تو کھال اتاریں گے, چمڑا اتاریں گے, اس نے صرف زخمی کی ہے, گوشت نہیں کھایا اس نے, گوشت آپ کا ہے. جی وہ حکم الگ ہے. اگلی حدیث حمام بن حارث روایت کرتے ہیں, عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی ارسل الکلاب المعلمہ, میں تربیت یافتہ کتے بھیجتا ہوں, فیمسکنا علیہ, وہ میرے لیے شکار کو روک کر رکھتے ہیں, وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, اور میں اللہ کا نام بھی لیتا ہوں. تربیت یافتہ کتے بھیجے اور میں نے اللہ کا نام بھی لیا اور ان کتوں نے شکار کو روک دیا ہے. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم, جب تو اپنا تربیت یافتہ کتا بھیجتا ہے, وذکرت اسم اللہ علیہ, اور تو نے نام بھی لیا ہے, تو فکل ما امسک علیک, جو شکار تیرے لیے روک کر رکھا ہے تو کھا.
कुल तो वहीं कतलना, मैंने कहा अगर वो कत्ल कर दें, अगर वो कुत्ते शिकार को कत्ल कर दें तो आपने फरमाया वहीं कतलना, अगर कत्ल भी कर दें तो भी खा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, मालम यश्तरिका कल्बुन लैसा मिनहा, जब तक शरीक ना हो उसके साथ वो कुत्ते जो उसमें से नहीं है। किसमें से? तेरे तरबियत याफ्ता कुत्तों में से नहीं है, तेरे तरबियत याफ्ता कुत्तों में से नहीं है, कोई और आकर शरीक हो गया है और वो मर चुका है तो आप नहीं खा सकते। कुल तू लहू, मैंने आपसे कहा फइन्नी अरमी बिल मिअराजी अस्सईद सईदा, मैं शिकार करता हूं मेराज के जरिए। मेराज कहते हैं, अगर आपने वो देखी हो लकड़ी, एक मिनट, नेज़े की तरह लकड़ी होती है, ठीक है, आगे नोकदार होती है और पीछे सेंटर से वो एक लकड़ी होती है। हाँ, अब इसकी दो सूरत, या तो लगेगा यूं जाकर, यूं लगेगा तो उसको जख्मी कर देगा, खून बहेगा लाजमन, और अगर लगी है ये वाली साइड उसकी जाकर तो ये लगी है चोट उसको, ये लगी है चोट उसको। जो जानवर चोट लगने से मर जाए वो हराम है, चाहे आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर मारा है उसको, खून नहीं बहा, खून का बहना शर्त है, खून का बहना शर्त है, अगर चोट लगने से मर गया तो हराम है, चाहे आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी है। दिमाग में लगे और खून ना निकले से कैसे? कुछ तो निकलेगा ना, हाँ कुछ निकलना। 78 पे थे ना। तो मैं शिकार करता हूं मेराज के जरिए, मेराज कहते हैं वो चौड़ाई वाला हिस्सा, असीबू, और मैं उसको पा लेता हूं शिकार को। आपने फरमाया इदा रमईत बिल मेरादी, जब तुम मेराज के जरिए शिकार करता है, फखाजा का फकुल, वो मेराज उसको क्या करता है, चीर फाड़ देता है, फिर तू खा सकता है। फकुल, तो उसको खा ले। वइन असाबहु बिअर्दिही, अगर उसको पहुंचा उसकी चौड़ाई वाला हिस्सा, फला ताकुलु, फिर मत खा तो उसको। यानी मेराज मारा है, मेराज का अगर नोकदार हिस्सा लगा है फिर खा लो, चौड़ाई वाला हिस्सा लगा फिर मत खाओ, क्योंकि फर्क क्या है, वहां वो शिकार हुआ, जख्मी हुआ, और यहां उसको चोट लगी है, चोट की वजह से जो जानवर मर जाए वो हराम है। हाँ, ये वाला हिस्सा बिल्कुल, यानी खून बहना शर्त है, थोड़ा बहे या ज्यादा बहे जी। अदी बिन हातिम की हदीस में ये अल्फाज भी हैं, इल्ला अन याकुला अल कल्बु, इल्ला ये कि पीछे हदीस के साथ जोड़ा जा रहा है इसको, जब आपने कुत्ता भेजा है और उस कुत्ते ने कुछ खा लिया है उसमें से, इन अकला, अगर कुत्ते ने, चाहे वो आपका तरबियत याफ्ता कुत्ता है, कुछ खा लिया है तो फला ताकुल, फिर आप मत खाएं। ऐसे सगे मदीना को बेच दें, क्योंकि इसने क्या किया है, तरबियत का जनाजा निकाल दिया है, हराम खोरी की है बिल्कुल। अपना हिस्सा पहले रखें। फ़इन्नी अखाफु, मुझे डर है, अन यकूना, मुझे डर है, अन यकूना इन्नमा अमसका अला नफ्सिही, कि इस कुत्ते ने उस शिकार को अपने लिए रोका था। बैन खालतहा किलाबुन मिन गैरिहा, अगर उसके साथ शामिल हो जाएं कुत्ते इस कुत्ते के अलावा, फला ताकुल, फिर भी मत खाओ। क्यों? फ़इन्नमा सम्मई ताला कल्बी, तूने नाम तो अपने कुत्ते पर लिया है, वलम तुसम्मी अला गैरिही, किसी और कुत्ते पर तूने नाम नहीं लिया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। वइदा अरसलता कल्बा कल मुअल्लम, जब तू अपना तरबियत याफ्ता कुत्ता भेजता है, फदकुर इस्मल्लाही, अल्लाह का नाम लो, फ़इन अमसका अलैक, अगर शिकार को रोक लें जख्मी हालत में, फ़अदरकतहु, और तू उसको पा लेता है, फज़बाह, ज़बह कर लेना। वइन अदरकतहु कद कुतिला, अगर तू उसको पाता है कि वो कत्ल कर दिया गया है, वलम याकुल मिन, और उसने कुछ भी नहीं खाया, फकुल, तू खा ले। फ़इन अखदल कल्ब, फ़इन अखदल कल्बी ज़कातुहु, कुत्ते का पकड़ लेना भी उसका ज़बिया है। अगर कुत्ते ने पकड़ कर मार दिया है ना तो भी ज़बह हो गया वो। क्यों ज़बह हुआ है? इसलिए कि बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने छोड़ा था उसको। मसाइल लिख लें इस हदीस के। तरबियत याफ्ता कुत्ता तकबीर पढ़कर अगर छोड़ा जाए और वो जानवर को शिकार कर ले,
تو اسے کھانا جائز ہے. اگرچہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو. زخمی کو تو ذبح کیا جائے گا, جو زخمی جانور ہوتا ہے اس کو ذبح کیا جائے گا. ذبیحہ ضروری ہے, وہ تو مجبوری ہے کہ اس نے شکار کر لیا, آپ کی گرفت میں نہیں آیا اور وہ مردہ ہو چکا. اگر آپ زخمی حالت میں پاتے ہیں تو فوراً ذبح کریں گے اس کو. دوسرا مسئلہ, شکار پر تیر پھینکتے وقت یا کتا چھوڑتے وقت یا گولی چلاتے وقت تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے. تیسرا مسئلہ, جس شکار کو کتے کھا جائیں اس کا کھانا جائز نہیں. جس شکار کو کتے کھا جائیں اس کا کھانا جائز نہیں. جو شکار زخمی حالت میں ملے اسے ذبح کرنا ضروری ہے. جو شکار زخمی حالت میں ملے اسے ذبح کرنا ضروری ہے. اگلا مسئلہ, جو شکار زخمی ہو کر پانی میں ڈوب کر مر جائے, جو شکار زخمی ہو کر پانی میں ڈوب کر مر جائے یا شکار کے ساتھ غیر تربیت یافتہ کتا شامل ہو جائے, یا چوٹ لگنے سے شکار مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے. بج گئے کیوں؟ ٹائم صحیح دیکھنا گھڑی. اچھا, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب تربیت یافتہ تو جتنے مرضی استعمال کر لیں, اس میں تو مسئلہ ہی نہیں. ہاں جائز نہیں. غیر تربیت یافتہ کتا اگر شکار مار دے تو کھانا جائز نہیں ہے.